بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی اس تقریب کا مقصد ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم اور مدرسہ فراہی کے روح رواں جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کو ان کی زندگی بھر کی مساعی، ان کے خلوص، ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اس تقریب کا جو محرک ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی میں واضح کروں تاکہ اس کی معنویت لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں آپ کو ہر جگہ اختلافات نظر آتے ہیں، لوگوں کے چہرے، صورتیں، رنگ و روپ، صوت و آہنگ، اسی طریقے سے صلاحیتوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کی اس دنیا میں نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ کچھ غیر معمولی صلاحیتیں دے کے بھیجتے ہیں۔ وہ رہنمائی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، وہ معلمین ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ناصح ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، رہبر رہنما ہوتے ہیں۔ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کی جاتی ہیں، ودیعت کی جاتی ہیں، اور یہ صلاحیتیں جہاں پر ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، اللہ کا احسان، فضل، کرم، احسان، انعام ہوتی ہیں، وہیں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اس دنیا میں دو ہی طرح کے طبقات ہوتے ہیں، ایک وہ جو رہبری کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو رہبری قبول کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ صلاحیتیں نہیں ملتی، اللہ کا ان پر بھی بڑا غیر معمولی احسان ہوتا ہے، اس لیے کہ محرومی بہت ساری صورتوں میں خود ایک بڑی نعمت بن جاتی ہے، لیکن جب آپ کو اللہ صلاحیت دے تو پھر امتحان بھی سخت ہوتا ہے، ذمہ داری بھی سخت ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے والی شخصیات تاریخ کے صفحہ ہستی پہ اپنے نقوش قائم کرتی ہیں، نسلوں کی تربیت کا باعث بنتی ہیں، اور قوموں کی تقدیر اور زندگی کو بھی بدل دیتی ہیں۔ اور یہی باصلاحیت لوگ اگر اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانیں تو یہ قوموں کی ہلاکت کا باعث بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بعض اشاروں سے، ان کے بعض نظریات و افکار سے ملت اور نسلیں تک متاثر ہوتی ہیں۔ تو بڑی صلاحیت کا ہونا یہ محض خدا کی ایک عنایت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا امتحان ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ خراج تحسین اور حضرت تبلیغ کے مستحق ہیں جن کو یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اور وہ ان کا صحیح اور درست استعمال کرتے ہیں۔ اور دنیا میں خدا کی اسکیم یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی صلاحیت ملتی ہے، جیسے کہ ابھی استاد مکرم اپنے درس میں بھی بتا رہے تھے، تو انسان استکبار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان اس صلاحیت کو اپنی برتری اور زام کا باعث سمجھ لیتا ہے۔ روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جب پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ کیا تو اس کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جیسے ہی ان کو کوئی منصب ملا، کوئی صلاحیت ملی، کوئی برتری ملی، تو بجائے وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے احساس ذمہ داری کے ساتھ اس کو ادا کریں، وہ اسی کو اپنے لیے باعث فخر اور تمرد اور تکبر سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو خلوص، جدوجہد، محنت اور محبت کے ساتھ لوگوں کی اور نسلوں کی تربیت کے لیے وقف کر دیا، وہ لوگ بہت غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا کا تعارف بھی ہو، دنیا کو ان لوگوں کا تعارف بھی ہو، اور ان کی خدمات کو بھی سراہا جائے۔ بڑی محرومی ہوتی ہے کسی قوم کی، کسی ملت کی، اور پھر ان کے اجتماعی نظم اور اداروں کی، کہ وہ ان افراد کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے۔ مادیت کی اس دنیا میں لوگوں کی ویلیوز اور قدر و قیمت ان کے ٹینجبل فائدوں سے طے کی جاتی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ غامدی صاحب کا جو مدرسہ فکر ہے، اس کے اندر امت کے ہر طبقہ فکر کے اندر جو بڑے افراد گزرے ہیں ان کی اہمیت کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ جب آپ اس ادارے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں لگی تصویریں یہ پیغام دیتی ہیں کہ کسی بھی مدرسہ فکر میں تعبیرات کا اختلاف ہو سکتا ہے، نقطہ نظر کا تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن امت کے تمام بڑے لوگ ہمارے محسنین ہیں، ہمارے مربی ہیں، اور ہم ان سب کی اسی درجہ عزت کرتے ہیں جتنا اپنے اکابرین اور اپنے بزرگوں کی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی کہ
ہم لوگ دین کے خدام کی حیثیت سے مذہب پر غور و فکر کے لیے مختلف اداروں میں جمع ہوئے ہیں، تو ان اداروں کے اندر بھی یہ اسپرٹ ہمیشہ کار فرما رہنی چاہیے ہے کہ ہم کوئی گروہی تعصب، کوئی مسلکی شناخت، کوئی فرقہ وارانہ برتری قائم کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے، اور نہ ہم پہلے لوگ ہیں جو دین کی خدمت کے لیے اٹھے ہیں۔ یہ ایک تسلسل ہے، امت کی تاریخ کی ایک جاویداں، ایک زندہ، ایک درخشاں اور روشن تاریخ ہے جس کے تسلسل میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ فقہ و تدبر ہی کا منہاج ہے جس کو مدرسہ فراہی یا دبستان غامدی یا افکار اصلاحی آگے بڑھاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بالعموم جو لوگ غامدی صاحب سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی چیزوں کو سنتے ہیں، ان کے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے روایت کے مقابل میں ایک نیا منہاج کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ بالکل غلط تصویر ہے۔ ہم ہر سطح پر اس کی مکمل نفی بھی کرتے ہیں اور اپنے حلقہ ارادت کو یہ بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ امت کی جو تاریخ ہے، جو روایت ہے، ہم اسی کے تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی منفرد، کوئی نیا ایسا زاویہ پیش نہیں کر رہے کہ جس سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ وہی ٹولز ہیں، وہی پیرامیٹرز ہیں، وہی پروٹوکولز ہیں، ان میں اطلاق کے اختلافات سامنے آتے ہیں۔ تو ہمارے اداروں کا بھی یہی مقصد ہے، ہماری تحریک کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس وقت اگر ہمیں مدرسہ فراہی کے اصولوں پر اطمینان ہے تو اس کی ترویج کریں، دعوت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام جو امت کا تاریخی علمی ذخیرہ ہے اس سے استفادہ کریں اور لوگوں کو اپنے ذہنوں کو بند کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ جو کوئی ہمارے ادارے میں داخل ہو اس کو یہ احساس اس کے اندر اجاگر ہو کہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو کسی کا مرید، کسی کا مقلد اور کسی کا متاثر کرنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ ہم تلاش حق کی جستجو کے مسافر ہیں۔ اور وہ حق اگر آج ہمیں غامدی صاحب کے افکار میں نظر آتا ہے تو اس تک اپنی رسائی کو ممکن کریں گے۔ کل اس پر تنقید ہوگی تو یہی ادارے انشاءاللہ انہی مجلسوں میں، انہی اداروں میں، انہی کے علماء ہم سب مل کے غامدی صاحب کے افکار پہ بھی تنقید کریں گے۔ ہم ان کو یا اس مدرسہ فکر کے کسی شخص کو معصومیت کے کسی درجے پہ فائز نہیں سمجھتے۔ تو یہ ہماری اس موومنٹ اور اس تحریک کا سر رشتہ ہے۔ اس میں افراد کی غیر معمولی اہمیت ہے اور ان افراد کے افکار کو بھی انہی کرٹیکل پس منظر میں ہم پرکھتے ہیں۔ یہ چیز پیش نظر رہے کہ جب فرد کی توقیر ہوتی ہے، اس کی حشمت و تحسین ہوتی ہے تو اس میں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی فکر کی تحسین ہے۔ اور جہاں تک فکر ہے تو وہ رواں دواں دریا کی طرح ہے، آج ایک جگہ ہے کل دوسری جگہ ہے، یہ سب بدلتی جائے گی۔ تو اس پس منظر میں آج اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ غامدی صاحب کی یہ جو فکر ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ جو دعوت ہے، اس کو کم و بیش 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ اس دعوت کے اولین رفقا میں سے ایک رفیق جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب ہیں۔ ان کے کارہائے نمایاں، ان کی مساعی، ان کی خدمات سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی اس ادارے میں کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی بہت ہی اخلاص اور بڑی محبت کے ساتھ ایک مشن کو دی ہے، اس کے اس اپنے آپ کو وقف کرنے کو ہم سیلیبریٹ کریں اور اپنی نسلوں کو اور اپنی تاریخ کو بھی یہ پیغام دیں کہ لوگوں کو زندگی میں سراہنا سیکھیں۔ ہمارے یہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد سراہا جاتا ہے۔ بڑا معروف جملہ ہے ہمارے ممدوح مختوم مولانا وحید الدین خان صاحب کا کہ تاریخ کے پیغمبر کو تو سب مانتے ہیں، وقت کے پیغمبر کو کوئی نہیں مانتا۔ تو یہ امت مسلمہ کی بھی بڑی محرومی ہے کہ ہم اپنے عہد کے بڑے اذہان، بڑی آوازوں، بڑے افکار کی کبھی قدر افزائی نہیں کرتے۔ معاصرانہ چشمک کے اس دور میں کبھی ان چیزوں کو ان کی اوریجنلٹی میں اپریشیٹ نہیں کرتے۔ اور ایک اور زاویہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنے ہی حلقے کے لوگ ہیں، ان کی عزت و تکریم کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر بہت ہی اعتماد سے اور پورے فخر سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ ہم اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں کی توقیر، ان کی حشمت، ان کی لیاقت سے دنیا کو بھی متعارف کرائیں اور ان کو بھی یہ پیغام دیں کہ ہمارے دلوں میں ان کی بہت قدر ہے، اور ان کی یہ قدر محض کوئی مفادات یا وقتی فائدوں کی نظر سے نہیں ہے، ان کی تاریخ کی وجہ سے ہے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے تسلسل کی وجہ سے ہے۔ اور اپنی نسلوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیغام جائے کہ یہ جو ادارہ ہے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ اپنے تسلسل میں کھڑی ہوئی ہے، اس کی بڑی جاویداں روایتیں ہیں، اس کے اندر ایسے روشن ضمیر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب اسی عظمتوں کی داستان کے سرخیل ہیں، اور میرے لیے یہ چیز بہت
باعث تشکر ہے کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ اس ادارے میں ہم ان کی خدمات کا باقاعدہ اعتراف کریں اور ان کو 37 سال کے اس طویل سفر کے بعد اور کم و بیش 40 کتابوں کی تصنیف کے بعد اور بے شمار زندگی کے اونچ نیچ اور مراحل کے گزرنے کے بعد ان کی استقامت کو خراج تحسین پیش کریں۔ اس پس منظر میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم ان رفقا کو دیں جنہوں نے پچھلے 30-40 سال ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے ساتھ بسر کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ دنیا بھر سے اس وقت آن لائن لوگ موجود ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے، ملیشیا سے، ہمارے اداروں کے علماء اور اسکالرز، ان سے بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر استاد مکرم کا آخر میں خطاب ہوگا۔ میں اب دعوت دوں گا ہمارا یہاں پر جو نظم ہے، یہ جو موومنٹ ہے، اس کی تائید اور نصرت اور سپورٹ اور خدمت کے لیے جو ادارہ بنا ہے، اس کے روح رواں جناب مکرم عزیز صاحب کو کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مکرم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم everyone. First of all, I would like to acknowledge the presence of Ghamdi Saab. Ghamdi Saab, thank you so much for your time. I would also like to welcome Dr. Shehzad Salim Sahab. Welcome Dr. Shehzad Sahab to Dallas, to our institution. It's an honor to actually host you here in today's gathering. I would also like to welcome the pride of our organization, which is all the scholars that we have online. I'm not sure how many have joined online, but I would like to name Dr. Khalid Zahir Saab, Dr. Ammar Khan Nasir Saab, Dr. Mohammad Kitreef Saab, Zakwan Nadvi Saab, Naeem Baloch Saab, Dr. Irfan Shehzad Saab, and many more. I'm sorry if I've missed somebody, but I don't see you online here right now. Next, I would like to welcome our board members. I see Ali Saab here, who's our vice chair. I'd like to also welcome our general body members. I see a lot of them here, and maybe some of them are online as well. I'd like to welcome our executive director, Farhan Sayyid Saab, and our director of research and communication, Hassan Ilyas Saab. Ladies and gentlemen, today we gather to honor not just a scholar, not just a servant of knowledge, but a legacy in motion. It is my immense pleasure on behalf of Al-Mawrid US, on behalf of the entire organization, to be present here on the occasion of presenting the Lifetime Achievement Award to a man whose humility is as profound as his intellect, Dr. Shehzad Salim Saab. Hassan Saab was mentioning 37 years of relentless scholarship, during which many important works were written, and the Quran's history was illuminated with the rigor of academic research and sincerity of devotion. 37 years of translating the intellectual legacy of this school of thought, the school of Maulana Farhai, the school of Maulana Islahi and Javed Ahmed Nandi Saab, into a language that the entire world has access to. And I, like many of you here, is a direct beneficiary of that work. From Mizan to Al-Bayan, from Tadabbur Quran to Al-Islam, Dr. Shehzad Salim's pen has been a bridge between tradition and our modern times. 37 years of humility. In an age of self-promotion, Dr. Shehzad Salim Sahab let his work speak louder than his words, who carried the burden of scholarship without ever seeking the spotlight. 37 years of presenting the Quran, not just the language or the message, but living it in its true spirit. 37 years of shaping hearts and minds, not just through lectures, articles, online courses, Quranic courses, workshops, but the quiet and consistent mentorship of thousands around the globe. 37 years of leadership without arrogance, of scholarship without pretension, of not just being a scholar in Al-Mawrid, but its heartbeat. 37 years of being a student in the path of Allah, not a preacher from the pulpit, but a learner in the presence of revelation. Someone who never claimed arrival, but only sought proximity to truth. And today, we honor those 37 years, not of work alone, but of untiring service to Allah and His Deen. So on behalf of Al-Mawrid US, with hearts full of admiration
and gratitude, we say to you, Dr. Shehzad Salim, may Allah continue to illuminate your path with the light of the Quran. May your words remain a source of guidance to all of us, and your silence a mark of sincerity, and your legacy and custodianship an enduring beacon for all those who seek the truth. Jazakallah khair. Thank you, everyone. بہت عنایت جناب مکرم عزیز صاحب یہاں کے نظم اور ادارے کی جانب سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی تعداد ہے اسکالرس کی دنیا بھر میں، اور وقت کی بھی چونکہ قلت ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم براہ راست ان تک پہنچیں. سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے عزیز اور مکرم جناب مولانا عمار خان ناصر صاحب کو کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. مولانا عمار خان ناصر، آپ انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں، ہم سن رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ اپنے برادر بزرگ اور ایک بہت ہی عزیز دوست جن کے ساتھ کم و بیش 20 سے 25 سال سے تو بہت ہی قریبی تعلق ہے، جبکہ تعارف اس سے بھی شاید پیچھے چلا جاتا ہے. میرے خیال میں شاید پہلی ملاقات 91-92 میں ہوئی ہوگی جب میں پہلی دفعہ استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو اس پہلی ملاقات میں شہزاد صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور ان کی جو علمی خدمات جن کا یہاں ذکر ہوا اور جن سے اہل علم ادارے کے لوگ اور پڑھنے والے واقف ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. مجھے ان کے ساتھ رفاقت میں، ان کے ساتھ تعلق میں، ان کی جو انسانی اور شخصی اوصاف ہیں ان کو جیسے بہت قریب سے دیکھنے کا، ان سے مستفید ہونے کا، ان سے حظ اٹھانے کا موقع ملا. میری نظر میں وہ زیادہ قیمتی اثاثہ ہے، اور علمی طور پر کام کا جو والیوم ہے، اس کا جو حجم ہے، وہ تو ظاہرہ نتیجہ ہے. اگر شہزاد صاحب کی شخصیت میں وہ انسانی اوصاف، وہ علمی اوصاف نہ ہو جن کا یہ نتیجہ ہے، تو میرے خیال میں ان کا ذکر زیادہ اہم ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک مختصر سی تحریر بھی لکھی تھی اپنی وال پر. میرے خیال میں شہزاد صاحب کا سب سے زیادہ قیمتی وصف اور جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ ان کا استاذ کے ساتھ جو تعلق ہے. شخصی تعلق تو ہے ہی، لیکن علمی سطح پر، علمی طور پر، علمی دائرے میں انہوں نے اپنے آپ کو جس رشتے میں باندھے رکھا استاذ کے ساتھ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے پورے سفر میں کہیں بھی وہ استاذ کی انگلی چھوڑی نہیں، اور ان کی رہنمائی میں، ان کے ساتھ مسلسل تعلق میں اور رابطے میں رہ کر، اور ہر بات میں، ہر چیز میں استاذ سے سیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا سفر طے کیا ہے. یہ جو کمٹمنٹ ہے اور استاذ پر جو اعتماد ہے اور استاذ سے سیکھنے کا جو جذبہ ہے، میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ قابل قدر ہے. ہمارے حلقے میں، استاذ کے حلقہ تلامذہ میں اس درجے کی جو کمٹمنٹ ہے اور اس درجے کی وابستگی ہے، یہ میرے خیال میں شاید اور اس طرح سے ہمیں دکھائی نہیں دے گی. دوسرے نمبر پر جو چیز میں نے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور ان کو دیکھتے ہوئے سیکھی ہے، اور وہ بہرحال میں بہت ہی واضح ہے، وہ ان کی کام کے اندر، اپنے کام کے اندر جو، یعنی اس میں اپنے آپ کو کام کا حصہ بنا دینا ہے، اور کام کے اندر پنجابی میں شب کہہ سکتے ہیں کہ کھب جانا ہے، اور اپنے آپ کو ہمتن اس کام کے اندر مشغول کر دینا ہے. اس کے لیے اپنے آرام کا، اپنی صحت کا کوئی خیال نہ رکھنا ہے، اور ایک کام کے پیچھے پڑ جانے کا جو وصف ہے وہ غیر معمولی ہے. میں نے شاید بہت کم لوگوں میں اس درجے میں یہ کمٹمنٹ نہیں دیکھی کہ وہ اپنے کام کے ساتھ اتنے مخلص ہو جائیں، اس کے اندر اپنے آپ کو اس طرح اس کا حصہ بنا دیں اور اتنی محنت کریں. کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً جب تک ہم المعرض میں فزیکلی بھی ملتے رہتے تھے تو ان کے ساتھ ملاقات میں ان کے کام جو وہ کر رہے ہوتے تھے اس سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا تھا. کن چیزوں پہ وہ محنت کر رہے ہیں، کس طرح کا مواد دیکھ رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ان سے جاننے کا موقع ملتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اسٹیمنا بہت غیر معمولی دیا ہے، اور یہ جذبہ بہت غیر معمولی دیا ہے کہ وہ اس کام میں اپنی
محنت کو اور اپنے تن من دھن کو شامل کریں. اور جو ان کی انسانی شخصیت ہے وہ تو بالکل ہی بے مثال ہے. ان کی شخصیت میں اتنا عجز ہے، اتنا تواضع ہے، اتنی ہمبلنس ہے، اور وہ صرف شخصی چیزوں میں نہیں ہے، وہ سیکھنے میں، دوسروں سے باتیں معلوم کرنے میں، نقد سننے میں، کام کو نقد کی روشنی میں بہتر بنانے میں. یہ جو ان کی شخصیت کا حصہ ہے، تواضع اور غیر معمولی علمی صلاحیت کے ساتھ ایک ہمبلنس ہمیشہ. اور یہ وہ صرف دکھاوے کی ہمبلنس نہیں ہے، وہ صرف دکھانے کی نہیں ہے، وہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے، غیر معمولی حصہ. یہ 2-3 پہلو ہیں جو میری نظر میں، میرے دل میں ان کی احترام کو، ان کے وقت کو، ان کے مقام کو بہت بڑھا دیتے ہیں. کام جو انہوں نے کیا ہے وہ ظاہر ہے اس کی برتھ اور اس کی قدر و قیمت وہ تو سب کے سامنے ہے. استاذ کے فکر کو اور ان کی روشنی میں جن کاموں کی ضرورت تھی، اس میں جس تسلسل سے اور جس بڑے پیمانے پر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس لحاظ سے میرے خیال میں ادارے کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے. اور اس پر میں شہزاد صاحب کو بعد میں، لیکن ادارے کو پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو حق اعتراف ہے اس کی ادائیگی کی ایک سبیل پیدا کی ہے. تو ان چند کلمات کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں. ادارے کو بہت مبارکباد، اور ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کو دل سے بہت مبارکباد. بہت شکریہ جی مولانا عمار خان ناصر صاحب، آپ کے خیالات کا. مولانا عمار خان ناصر صاحب خود ایک بہت جیت اور سکہ بند عالم ہیں، اور اللہ کا کرم ہے ہمارے ادارے کے پلیٹ فارم پہ وہ مختلف علمی، فکری، دینی پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کا تعارف بھی ہم یہاں کرائیں گے. عمار بھائی نے ایک بات کا ذکر کیا اپنے تعلق کا. شاہ صاحب کی علمی خدمات اور محاسن سے لوگ واقف ہیں. میں خود ذاتی طور پہ جس وقت اس مدرسے سے میرا تعارف ہوا سن 2009 میں، باقاعدہ طور پر جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے اقدام کر کے ان کے کسی ادارے میں قدم رکھنا چاہیے، تو میں درجہ رابعہ کا طالب علم تھا اس وقت جامعۃ الرشید کراچی میں. تو بہت ہمت کر کے اور بڑا حوصلہ باندھ کے میں نے پہلی دفعہ کراچی جے بیز ہوٹل میں 2009 دسمبر کی یہ بات ہے، وہاں قدم رکھا. اور وہاں پر سب سے پہلے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب ہی ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی. مجھے آج بھی یاد ہے کیمیائے سعادت امام غزالی کی جو کتاب ہے اس پہ مبنی ایک ورک شاپ وہ کرا رہے تھے، اور اس ورک شاپ کے بعد ان سے پہلی دفعہ تعارف ہوا. ہم بالکل اپنی مدرسے کی بود و باش میں، اور ابتدائی سا تعارف تھا، ایک خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا، پتہ نہیں یہ کیا نیا حلقہ ہے، کس طریقے کے یہ لوگ ہیں، کیسے یہ لوگ کام کرتے ہیں. تو وہ پہلی ملاقات جس وقت ان سے ہوئی تو اس کے خاتمے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. میں نے اپنا تعارف کرایا تو ان کی شام یا رات کی فلائٹ تھی. تو شہزاد صاحب نے اتنا اعتماد کیا کہ وہ کلاس سے فارغ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلیں اب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، شام کو میری فلائٹ ہے، آپ مجھے ڈراپ کر دیجیے گا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے پھر پورا دن، پہلی ملاقات میں پورا دن ساتھ گزارا. ہم ساحل سمندر پہ بیٹھے، اس کے بعد میں ان کو اپنے مدرسے لے گیا، وہاں پر ہم پھرتے رہے. اور وہ پہلی ملاقات ہی تھی جس نے اس مدرسہ فکر کا جو عملی پہلو ہے اس سے میرا تعارف کروایا. اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس مدرسہ فکر کے اندر محض علم نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کردار ہے، عمل ہے، اور صداقت اور سچائی ہے. اور میں پورے سچائی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں 2009 اور آج 2025 ہونے کو آ رہا ہے، کم و بیش 16-17 سال شہزاد صاحب سے روزانہ کی بنیاد پہ تعلق ہے، بات چیت ہے، معاملات ہیں، اور کرائسس بھی آئے اور مشکلات بھی آئیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان کی سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی خدمت کیا ہے، لوگ بہت ساری کتابوں کا بھی نام لیں گے، تو میں اگر کوئی ایک چیز بیان کروں گا تو وہ یہ ہے کہ ان 16 سالوں میں نے کبھی ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی زبان سے کسی شخص کے بارے میں کوئی منفی کلمہ نہیں سنا. یعنی یہاں تک بھی ہوا کہ ہمیں خود مشاہدہ ہوا کہ بڑے پیمانے پہ لوگوں نے ان کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں کر دی ہیں اور بڑا بڑا ظلم کر دیا ہے اور ایسے ایسے معاملات کیے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کی زبان سے کسی شخص کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں، کسی طبقے کے بارے میں کوئی ایک منفی کلمہ کبھی نہیں سنا. تو میرے خیال سے یہ ان 37 سالوں میں اگر انہوں نے کوئی اور علمی کام نہ بھی کیا ہوتا، اگر یہ ایک ہی خدمت ہوتی، اس کو برقرار رکھتے، تو ہمارے دلوں میں ان کی یہی قدر و قیمت اور عزت ہوتی. سلسلہ گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں ہماری اسی
کاروان عظیمت کے ایک اور رفیق جناب منظور الحسن صاحب کو، جن کا بھی کم و بیش اب اتنا ہی وقت اس تحریک کے ساتھ ہو چکا ہے، اور یہ وہ واحد آدمی ہے کہ جنہوں نے اس تحریک کے لیے گولی کھا کے اس کے باوجود واپس میدان میں آ کر کام کیا ہے۔ کچھ شہداء بھی اس کاروان عظیمت میں گزرے ہیں، لیکن کچھ غازی ہیں جو باقاعدہ اس محاذ پر آج بھی کھڑے ہوئے استادہ ہیں، لڑ رہے ہیں علمی اور فکری استدلالی انداز میں۔ دعوت دیتا ہوں جناب سید منظور الحسن صاحب کو۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم، کوئی 35-40 سال پہلے استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب حامدی نے جب یہ کہا کہ میرے ندیم میں شہر جنوں میں تنہا، تو کئی نوجوانوں نے اس پر لبیک کہا۔ یہ سبھی لوگ اخلاص و محبت اور علم و دانش کے پیکر تھے۔ برسہ برس کی رفاقت کے بعد ان میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی پہلو سے نمایاں ہوا۔ کوئی علم و فضل میں آگے بڑھا، کوئی عقل و دانش میں قداور ہوا، کوئی تعلیم و تعلم میں ممتاز ہوا، کسی نے تحقیق کے میدان میں ترقی کی، کسی نے انشاء پردازی کا مظاہرہ کیا، کسی نے انتظامی صلاحیتوں کا جوہر دکھایا، کوئی للہیت اور زہد و تقوی میں نمایاں ہوا۔ ان سب میں ایک شخص البتہ ایسا ہوا جو ان تمام صفات کا بیک وقت حامل قرار پایا۔ یہی وہ شخص ہے جسے زمانہ ڈاکٹر شہزاد سلیم کے نام سے جانتا ہے۔ معلم بھی، مصنف بھی، محقق بھی، مدبر بھی، منتظم بھی، گویا سبھی دائروں میں وہ درجہ کمال پر فائز رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام فراہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ ان سے ملتے تو یہ فیصلہ نہ کر پاتے کہ ان کا علم تقوی سے زیادہ ہے یا تقوی علم سے بڑھ کر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شہزاد سلیم سے ملنے والوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اصل میں اداروں کی تاریخ میں دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو اداروں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو خود اداروں کو جنم دیتے ہیں۔ ان کی حیثیت ان اداروں کے لیے بمنزلہ باپ کی ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تحریکوں اور اداروں کو اپنا خون پسینہ لگا کر پالتے پوستے، انہیں نشو و نما دیتے اور پروان چڑھا کر اوج کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ ادارہ المورد کی تاریخ پیش نظر ہو تو برادرم شہزاد سلیم کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غامدی سینٹر کے لیے یہ فخر اور اعزاز کا موقع ہے کہ اس نے ہماری تاریخ کی اس عظیم شخصیت کی خدمت میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ المورد یو ایس اور غامدی سینٹر ہماری دعوتی تاریخ میں رجحان ساز اور ٹرینڈ سیٹر کی جگہ پر ایک طرح سے آ کر کھڑے ہو گئے، اور یہ رجحان خالص دعوت و انذار اور علماء کی نصرت کی ڈائریکشن میں ہے۔ اس پر غامدی سینٹر اور المورد یو ایس دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس موقع پر میں نے یہ سوچا کہ برادر مکرم کی داستان عظیمت کے بارے میں اپنے تاثر کو چند مصروں میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ اس میں کچھ کامیابی تو ہوئی، مگر جو صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب نظم مکمل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تاثر ان کے فرد سے آگے بڑھ کر ان کے رفقا کو بھی شامل ہو گیا ہے، یعنی صیغہ واحد کا خیال صیغہ جمع میں تبدیل ہو گیا۔ بہرحال یہ نظم شہزاد سلیم صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے ندیم۔ یہ عنوان استاد گرامی کی اس نظم سے مستعار لیا ہے جو انہوں نے کچھ ندیموں کی جستجو میں کم و بیش 40-45 سال پہلے کہی تھی، اور اسی کا ایک شعر یہ ہے کہ میرے ندیم کئی بار آخر شب میں میرے چراغ کی لو میں بنی تیری تصویر۔ اسی ندیم کی ایک تصویر یا ان ندیموں کی ایک تصویر یا ایک جھلک اس نظم میں آپ کو نظر آئے گی، اور یہ اصل میں شہزاد سلیم صاحب کی نظر ہے۔ وادی شوق میں جب ہجر کی رت گدرائی، قافلے والوں نے سامان سفر باندھ لیا، ساربانوں کے لیے بانگ درا گونج اٹھی، پھر ہدی خان نے وہی درد کا نغمہ چھیڑا۔
ہیں کوئی شہر میں دو ایک وفا کیش ندیم، عمر بھر ساتھ نبھانے کا جو اقرار کریں، وصل کو ترک کریں، ہجر مقدر کر لیں، اجنبی بن کے رہے دشت کو گلزار کریں، حال دل کہہ کے جدا رہ کے ستم سہ سہ کے، زندگی میری طرح اور بھی دشوار کریں، حال دل کہہ کے جدا رہ کے ستم سہ سہ کے، زندگی میری طرح اور بھی دشوار کریں، تادم مرگ رہیں صدق و صداقت کے نقیب، حق کہیں حق کی منادی سر بازار کریں، رہنوردوں کو تعصب سے گریزاں کر کے علم و اخلاق و محبت کا طلبگار کریں، مجھ سے برہان خداوند کا تیشہ لے کر کسر تقلید کو بنیاد سے مسمار کریں، وارث ورثہ پیغمبر آخر ہو کر قول و کردار سے اس قوم کو انذار کریں، ہم نے اس ناد جگر سوز پہ لبیک کہا، ہم نے اس نغمہ دلگیر کو ایماں جانا، ہم نے اس ناد جگر سوز پہ لبیک کہا، ہم نے اس نغمہ دلگیر کو ایماں جانا، اس زمانے میں کہ جب رخ پہ مسیں بھیگتی ہیں، اس زمانے میں کہ جب رخ پہ مسیں بھیگتی ہیں، رنج کو چین کہا درد کو درماں جانا، اجنبی بن کے رہے بزم گہے عالم میں، فقر کی راہ لی اور روح کو درویش کیا، اجنبی بن کے رہے بزم گہے عالم میں، فقر کی راہ لی اور روح کو درویش کیا، شوق نے جب بھی محبت کی گواہی مانگی، نقد دل نظر کیا، ہدیہ جاں پیش کیا۔ اور یہ دو تین شعر آگے والے اصل میں استاذ کے ایک ترانے کے رسپانس میں ہیں۔ پھر زمانے کی روایات بدلنے کے لیے ہم اٹھے، ولولائے علم و ہنر تازہ کیا، پھر زمانے کی روایات بدلنے کے لیے ہم اٹھے، ولولائے علم و ہنر تازہ کیا، علم و اخلاق کے خرمن سے اٹھا کر موتی، رہنوردوں کے لیے رخت سفر تازہ کیا، حرف و آہنگ کیے سوز دروں سے لبریز، ہر رگے ساز میں پھر خون جگر تازہ کیا۔ اور یہ آخری دو بند کہ سال ہا سال اسی جہد مسلسل میں کٹے، اب ذرا ذوف کے آثار نظر آتے ہیں، سال ہا سال اسی جہد مسلسل میں کٹے، اب ذرا ذوف کے آثار نظر آتے ہیں، قافلے والوں کا تاحال سفر جاری ہے، ہم مگر نقش بدیوار نظر آتے ہیں، للہ الحمد پڑاؤ کا مقام آ پہنچا، ہم سبھی خاک مقیموں کا خدا حافظ ہو، للہ الحمد پڑاؤ کا مقام آ پہنچا، ہم سبھی خاک مقیموں کا خدا حافظ ہو، اور جو راہ محبت میں ابھی نکلے ہیں، ان وفا کیش ندیموں کا خدا حافظ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ بہت عنایت جناب، بہت خوب، جزاکم اللہ خیر جناب سید منظور الحسن صاحب۔ اور سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند کلمات کا اضافہ کر دوں میں کہ یہ ہمارے ادارے کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم اس تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس کے پس منظر میں ایک سوچ، ایک فکر کار فرما ہے، اور میری جو اجتماعی کوشش ہے اس ادارے کو آگے بڑھانے کی، اس میں اس تنبیہ اور اس تحذیر کو ہمیشہ دامن گیر رکھتا ہوں اور رکھوانے کی صحیح کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں جب مذہبی افکار کی تائید اور نصرت میں ادارے وجود پذیر ہوتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ادارے خود مقصد بن جاتے ہیں۔ وہ ادارہ ہی اول ہوتا ہے، ادارہ ہی آخر ہوتا ہے، ادارے کا ہدف، ادارے کی مالیات، ادارے کے فوائد، ادارے کا روپ، ادارے کے لوگوز، اداروں کی منزل
اور اداروں کی ستائش اور پذیرائی یہ لوگوں کا ہدف اور نصب العین بن جاتا ہے. لیکن ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جب ان اداروں سے افراد رخصت ہوتے ہیں تو بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی عظمتیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے ادارے قبرستان کا روپ پیش کرتے ہیں. تو یہ ادارے افراد پر مشتمل ہیں اور ان افراد کی نصرت اور تائید کے لیے لوگ رضاکارانہ خدمات پیش کرتے ہیں. یہ ترتیب ہمیشہ درست رہنی چاہیے. جس دن اس ترتیب کو الٹنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ادارے اسی طریقے کی ترقی معکوس کا شکار ہوں گے جیسے دنیا بھر کے مذہبی دینی ادارے ہمیں نظر آتے ہیں. افراد کی اہمیت ہے، افراد کی مدد ہے، افراد کی تائید ہے، افراد کا ویژن ہے، افراد کا نصب العین ہے، افراد کا لاہ عمل ہے، اور افراد وہ ہیں جو اس تحریک کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کو لے کر چلنے والے ہیں، اس فکر کے علماء ہیں، اس فکر کے اکابرین ہیں. اس نقطے کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا مختصر سے خطاب کے لیے ہمارے امریکہ کے اندر اس کاوش کو پروان چڑھانے والے، ہم سب کو یہاں پر آنے پر آمادہ کرنے والے ہمارے دوست بھائی رفیق جناب فرحان سید صاحب کو کہ چند مختصر کلمات کا اظہار کریں. السلام علیکم. سوری، میں مشاعرے میں میرا مقام تو نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن شہزاد صاحب سے میرا اتنا پرانا تعلق خاطر ہے، دوستی ہے، محبت ہے کہ مجھے رہا نہیں گیا کہ میں کچھ ان کے بارے میں. سو ویلکم ٹو آل. فرسٹ آف آل مکرم صاحب نے جیسے ابتدا کی تھا، I'm gonna second that. Thank you so much for coming. شہزاد صاحب ویسے تو بہت کثیر الجہت شخصیت ہیں، اور ان کے وہ باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، ٹرانسلیٹر بھی ہیں. لیکن ان کی جو 3 ڈائمینشنز ہیں، 3 جو ان کے سائڈز ہیں، میں اس کو بریفلی ٹچ کرتا میں چاہوں گا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے جو کمٹمنٹ اینڈ ہارڈ ورک ہے ٹورڈز حق کی تلاش کا جو سفر ہے اس کے لیے، ٹروتھ کی طرف. اور وہ جس کو بھی اس کے بارے میں بہت سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے عالمانہ اس پہ باتیں ابھی مزید بھی کریں گے. میں بس اس کا ایک عوامی سا مجھے جو واقعہ ان کا پتہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی UAT سے ڈگری کمپلیٹ کی اور وہ انجینئرنگ کو کمپلیٹ کی، اور اس دوران ہی جب تک کہ وہ ڈپلومہ ملتا ہے تب تک ان کا تعلق غامدی صاحب سے ہو گیا تھا، انہوں نے یہاں ساتھ کام شروع کر دیا تھا. یہ وہ ڈپلومہ لینے بھی نہیں گئے ساری زندگی. انہی کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی ادارے میں ترقی کرتا کرتا اوپر پہنچا، اور انہوں نے کہا کہ شہزاد صاحب آپ کا ڈپلومہ کوئی 20 سال سے پڑھا ہوا ہے، کم از کم وہی لینے آ جائے. تو مطلب آپ وہ فوکس دیکھیں گے کتنا ہے کہ بس اس پر پھر مڑ کے نہیں دیکھا پیچھے دنیاوی زندگی کی طرف، اور اپنے حق کی تلاش کے لیے جو ہے اس کے لیے. دوسری چیز جو بہت نمایاں ہے ان کی شخصیت میں، وہ صلہ رحمی، تعلق خاطر. عمار صاحب نے بھی اس کا بڑا ذکر کیا. مطلب میں 10-12 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں ان سے تعلق رکھتے ہوئے، اور ادارے کے میں ہر قسم کے آسٹریلیا سے لے کے پاکستان تک، انگلینڈ سے لے کے جہاں بھی لوگوں سے ملا ہوں، یہ واحد شخص ہیں جو مجھے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو اس کو ان سے شکایت تو کیا مطلب ان کی تعریفوں کے پل نہ باندھ دے خود بات کرتے ہی. کہ یہ ان کا مطلب ایک خاص طریقہ ہے کہ نہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں اور نہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو اتنا زیادہ مطمئن رکھ سکیں کہ آپ کو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ملے جو ان کے بارے میں کوئی منفی بات سوچتا ہو یا کرتا ہو اور تعریف نہ کرتا ہو. اور تیسری چیز جو ان کا اخلاقی وجود ہے، مطلب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے میں بڑا ہو کے شہزاد سلیم بنوں اخلاقی وجود. مطلب اٹ از امیزنگ. مطلب اگر میں اس میں بلا خوف تردید یا خوف الزام مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اولین جو ہمارے مسلمانوں میں جو لوگ تھے جو ان کے اخلاقی میں ہم قصے سنتے ہیں، اور میں کئی مثالیں اس کی پیش کر سکتا ہوں، میں ان کو امبیرس نہیں کروں گا، بس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس اخلاقی وجود کا. تو میں صرف اس لیے بس میری دعا ہے، میری خواہش ہے کہ یہ تو چھوٹے موٹے، عمار صاحب نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ اس ایوارڈ کی عزت ہے کہ یہ ان کو مل رہا ہے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس سے. لیکن یہ جو ان کے اخلاقی وجود اور ان کے جو تعلقات خاطر کا جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، میری بڑی شدید، مجھے یقین کی حد تک امید بھی ہے اور بڑی شدید دعا بھی ہے کہ جب روز قیامت ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دے اور ان کو آگے والے اور صالحین میں شامل کرے تو ہم سب لوگ بھی ان کے آس پاس ہی کہیں موجود. بہت شکریہ. بہت عنایت جناب، جزاکم اللہ. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شہزاد صاحب کا نہیں ہے اس لیے آپ پریشان نہ ہو.
واقعہ جو ہے وہ ہمارے تصوف کے حلقوں میں سنایا جاتا ہے کہ کسی شیخ نے پوچھا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے، اس کی ایک وجہ ہے آگے جس کا خطاب ہے اس پس منظر میں. کسی شیخ نے اپنے سالکین مریدوں سے پوچھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ تو انہوں نے کہا آپ ہی فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ 3 ایسے کردار ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور وہ تینوں کردار ایسے ہیں کہ جن سے کسی شخص کی حقیقت چھپ نہیں سکتی. ایک بیوی، دوسرا ان کا خادم غلام، اور تیسرا ان کا محسن دوست. تو یہ تینوں کردار ایسے ہیں کہ جن سے خلوت و جلوت، سفر و حضر، ظاہر و باطن، ہر چیز ان پر نمایاں ہوتی ہے. تو اس مجلس کی خوش قسمتی ہے کہ شہزاد صاحب کے خادم تو خیر ہم ہیں، ان کے سبارڈینیٹ کے طور پہ پاکستان میں ہم نے کام بھی کیا، تو ان کی گواہی تو ہم دیں گے، لیکن 2 مزید کردار اس مجلس میں موجود ہیں. ایک ان کی اہلیہ اور ایک ان کے دوست، اور وہ دوست جن کا مذہبیات یا ان دینی اداروں کے پس منظر سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یونیورسٹی اور اس زمانے کے دوست. تو میں چاہوں گا کہ ایک ذرا نئے رنگ کے ساتھ آپ ایک اس شخص کی جوانی کی بھی کچھ تھوڑی بہت چیز سن لیں. میں دعوت دوں گا، شاید ان کے علم میں نہیں ہے، امتنان صاحب آپ تشریف لائیں اور چند کلمات عرض کریں شہزاد سلیم صاحب کے بارے میں. آئیے. بہت شکریہ. میں بالکل بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں نے بلکہ معذرت کی تھی حسن ریاض صاحب سے، کیونکہ اتنے عالموں کے سامنے میں کیا بول سکتا ہوں. بہرحال پرانا تعلق ہے، کم و بیش 40 سال سے شہزاد کو جانتا ہوں. جب یہ، اور معاف کیجیے گا میرے لیے آپ اور تم میں شاید اختلاف کرنا مشکل ہو، بہرحال میں کوشش کروں کہ شہزاد صاحب کہوں اور ڈاکٹر صاحب. اور دوسرا انہوں نے ذکر کیا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک اور ہمارے کلاس فیلو نعمان خضر، وہ بھی ادھر تشریف رکھتے ہیں. تو میرا رول نمبر 29 ہوتا تھا، یہ 14 تھے شہزاد سلیم، اور نعمان خضر ان کا رول نمبر 17 ہوتا تھا. تو جو میری یادیں ہیں زیادہ وہ شہزاد کی معصومیت سے متعلق ہیں. یعنی آپ نے بہت اچھے انداز میں ان کی اخلاقی اور باتوں کی بات کی، اخلاقی قدروں کی. تو یقین بالکل درست میں اس کے اوپر سٹیمپ لگا سکتا ہوں کہ جو ہمدردی ہے اور ایون بچگانہ پن یعنی معصومیت کے اندر، مجھے بہت تفصیل تو یاد نہیں ہے، لیکن لاہور کے اندر کوئی شخص جس کو اس پہ بھی سو کے وہ راہ چلتے ہوئے اس کو ایک کتا نظر آیا جس کو کوئی پٹائی کر رہا تھا، اس کو کھانا نہیں مل رہا تھا، تو شہزاد کو اس کا بھی غم تھا. تو اور یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں کے ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے تو پیٹس کی محبت ایک ان کی اس کلچر کا حصہ ہے. لیکن ہماری کلچر میں کم از کم یہ جو کتوں والی مخلوق ہے اس کے ساتھ محبت کے جذبات بہت کم ملتے ہیں. بہرحال دوسرا یہ چیز کہ جس طرح انہوں نے جو بھی اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کیا اس کے اوپر جس طرح ڈٹے رہے، یہ واقعی میں مثالی ہے. کیونکہ جس بیک گراؤنڈ سے شہزاد کا تعلق ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، بہت پڑھی لکھی تعلیم یافتہ فیملی، اور جس کو ہم اپنے لحاظ سے ماڈرن فیملی کہہ سکتے ہیں. شہزاد کا یہ ڈیسیژن لینا کہ اس کو چھوڑ کے جس کو انہوں نے راہ راست سمجھا اس کے اوپر اس قدر دل جمی کے ساتھ رہنا بہت بڑی بات ہے. فارسی میں نے کہیں پڑھا تھا، این سعادت بزور بازو نیست، تو اس کی یہ اللہ کی بہت بڑی دین بھی ہے، اور دوسرا ان کا کمٹمنٹ ہے. اور اگین ظاہر ہے کہ کوئی ایسا پریشر نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس طرح ٹکے رہتے جس طرح ٹکے رہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی معاشی مجبوریاں تھیں یا کوئی اور اس طرح کا پہلو تھا. بیسک خلوص، ہمدردی اور اس ادارے کی ویژن میں یقین، جس کی وجہ سے یہ اس قابل ہوئے. تو باقی ہمارے جب یہ اس طرف آئے تو 2-3 اور احباب بھی تھے جنہوں نے یہ راستہ چنا. تو 2 کو اور کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں. تو ان 3 میں سے یہ ہیں جو ماشاءاللہ ابھی تک 100% اسی تحریک کے اوپر قائم ہیں.
اور اس کے ساتھ پورے عزم کے ساتھ، تو اللہ ان کے مقام اور ثبات میں اور ترقی دے، اور یہ زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، بہت عنایت۔ ہندوستان کے اندر ایک بڑے معروف عالم ہیں مولانا ذکوان ندوی صاحب، ہمارے مدرسہ فراہی کے ایک جلیل القدر عالم ہیں، اور ہماری جو مختلف کوششیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ شریک ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی خدمت میں ان کی پوری زندگی گزری، اور ہندوستان کے اندر جو اشراق نکلتا ہے وہ اس کے مدیر بھی ہیں، غامدی سینٹر کے اسکالر بھی ہیں۔ ان کی جانب سے ایک صوتی پیغام موصول ہوا ہے، میں چاہتا ہوں مختصراً اس کو بھی نشر کر دوں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ المورد ہی کے حلقے میں ایک واحد خاتون اسکالر جو ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کا خطاب اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ ذکوان ندوی صاحب کا میں خطاب یہاں پہ پلے کر رہا ہوں۔ یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کو ان کی خدمات کے طور پر ایک اعزاز دیا جا رہا ہے۔ بہت مبارکباد ان کے لیے ہے، بہت خوشی کا موقع ہے، اور وہ اس کے ہر طرح مستحق ہے۔ اور یہ ایک روایت بھی بہتر روایت قائم ہو رہی ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی ہے کسی کام کے لیے اور خدمت کی ہے، تو ان کو ان کی زندگی ہی میں ان کا اعتراف کیا جائے، نہ یہ کہ جو ہمارے ہاں روایت ہے کہ بعد از مرگ تعزیتی جلسے ہوتے ہیں، تو یہ روایت درست نہیں ہے، بلکہ زندگی ہی میں اس کو سراہنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت مبارکباد کا موقع ہے یہ۔ اصل میں شہزاد سلیم صاحب پہلے شخص ہیں جن کے ذریعے میں المورد سے اور اس پورے سلسلے سے واقف ہوا۔ سلسلے کا لفظ یہاں پر میں تصوف کے سلسلے کے مفہوم میں نہیں بول رہا ہوں، یہ مکتب فراہی کا سلسلے فراہی۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ میں چونکہ ایک سیکر تھا، متلاشی تھا، تو میرے ذہن میں مختلف قسم کے علمی سوالات ہوا کرتے تھے۔ تو جب کہیں سے مجھے سراغ ملا کہ المورد کوئی ادارہ ہے وہاں سے یہ سب چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، تو پہلے میں نے ای میل حاصل کیا، اور ای میل پر غالباً 2013 کی بات ہے، یہ پہلی بار شہزاد سلیم صاحب سے رابطہ ہوا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ٹیم میں کون سا شخص ایسا جس سے میں علمی فکری سوالات کر سکوں، اس کا نام ای میل مجھے بتا دیجیے، تو میں ان سے رابطے میں رہوں گا اور سیکھتا رہوں گا۔ تو شہزاد صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہماری ٹیم میں کسی بھی شخص سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو میرے لیے بہت حیرت ناک بات تھی کہ اچھا ایسی ٹیم بھی موجود ہے، ورنہ تو عام طور پر یہ ہے نہیں ہمارے یہاں۔ تو بہت خوشی ہوئی اس سے، اور پھر میں مسلسل ان کو ای میل کرتا رہا، یہ واٹس ایپ سے پہلے کے زمانے کی بات ہے۔ تو اور وہ ہر چیز کا جواب دیتے تھے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی متعین اور مختصر انداز میں لیکن فوراً وہ جواب دیتے تھے، جو یہ صفت بھی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور بہت ہی گویا کہ میں نے ایک طالب علم کی طرح ان سے سیکھا اور استفادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں، صحت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر ریحان صاحب تھے جن سے میں استفادہ کرتا رہا، اور پھر تیسرے نمبر پر ہمارے حسن بھائی تھے جن سے ابھی تک استفادہ اور رابطہ جاری ہے۔ اس کی شکل یہ ہوئی کہ حسن صاحب کی غالباً پہلی ریکارڈنگ تھی استاذ کے ساتھ، جو حدیث کے موضوع پر سوال جواب تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک ذرا سا گویا کہ ایک تلخ انداز میں سوال جواب کا ہے سلسلہ، تو دوسرے سامعین کے لیے بڑا مناسب تھا، وہ بڑا مفید تھا۔ تو ان کی جب میں نے آواز سنی تو آواز جو ہے بہت پرکشش تھی اور بہت کھینچ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا شہزاد صاحب سے بھی اور ریحان صاحب سے بھی، بھائی یہ کون صاحب ہیں، کوئی لڑکا نوجوان لگ رہا ہے، تو یہ کون صاحب ہیں، ان کی ذرا سا مجھے ان کا رابطہ وغیرہ دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ غالباً حسن ہیں، تو یہی جملہ تھا ان کا۔ تو اس کے بعد پھر حسن صاحب سے میرا رابطہ ہو گیا۔ تو میں جو اس وقت کہنا چاہتا ہوں بس وہ ایک ہی بات ہے کہ جو غامدی سلسلے سے یا مکتبہ فراہی سلسلے سے رابطے کی جو روداد ہے وہ تو مختصراً میں نے لکھ دی ہے، اگست کے شمارے میں چھپ گئی ہے، اور ستمبر میں بھی علمی اور فکری پس منظر کے عنوان سے شائع ہو گئی ہے وہ، تو وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ مجھے جو اس وقت کہنا ہے وہ صرف یہ کہ شہزاد صاحب اس بات کی بہت عمدہ مثال ہیں کہ آدمی کس طرح اپنے آپ کو پہچانے اور پہچان کر اپنے متعین ہدف پر کس طرح وہ اپنا سفر جاری رکھے۔ تو اس کی بہت اعلیٰ مثال ہے ان کی زندگی میں، تو ہم سب کو یہ اس مثال کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا پہلے دن سے استاذ کی صحبت میں آ کر،
اور اس کے بعد اسی شاہراہ پر اپنے آپ کو انہوں نے قائم رکھا، اور اس کے نتیجے میں بہت اعلیٰ چیزیں ان کے قلم سے الحمدللہ آئی ہیں. خاص طور پر ابھی جو چیز آئی ہے ہسٹری آف دا قرآن کے نام سے، تو بہت ہی عظیم چیز ہے وہ، اور میں نے گزارش بھی کی تھی کہ اس کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے، کم سے کم اردو داں طبقے تک یہ باتیں پہنچے. تو بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے جو سب یہاں اکٹھا ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ چیز بہت مبارکباد کا باعث ثابت ہو. جزاکم اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب ذکوان ندوی صاحب. ہمارے پاس 3-4 اسکالرز باقی، میں چاہوں گا وقت بھی مختصر ہے، پھر استاد مکرم کا خطاب ہے، پھر شاہ صاحب کی بھی گفتگو ہے، تو دعوت دیتا ہوں. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب انشاءاللہ کبھی ایک اور تقریب کا بھی یہاں پر انعقاد ہوگا بہت جلد، اور اس موقع پہ زیر بحث آئیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف مائک ہے، انمیوٹ ہے، ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی کے ایک بزرگ تھے خرم مراد صاحب. وہ کہا کرتے تھے کہ کسی دینی علمی شخصیت کو اگر پرکھنا ہو تو میرے نزدیک ان کی کامیابی کے لیے سب سے اہم کرائیٹیرین پیمانہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جانشین کتنے چھوڑے. استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب اس لحاظ سے بہت نمایاں ہیں کہ ان کے شاگردوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا کوئی 70 کے وقت میں، ایک بیچ تھا کہ جس کو آپ نے پڑھایا. پھر اس کے بعد 80 کے آغاز میں ایک بیچ تھا جس میں میں بھی شامل تھا، نعیم بلوچ صاحب بھی تھے اور دوسرے حضرات بھی تھے. اور پھر 80s کے اواخر میں جس میں ڈاکٹر شہزاد سلیم اور دوسرے کچھ احباب تھے. اور پھر اس کے بعد تو سلسلہ ایسا چلا ہے کہ الحمدللہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا چل سو چل، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور مؤثر اور بابرکت کرے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سارے سلسلے میں، قافلے میں سب سے زیادہ نمایاں ڈاکٹر شہزاد سلیم رہے ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب آپ باقی دنیاوی امکانات کو چھوڑ کر ایک مقصد کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی اسی سفر میں شامل ہیں، تو مقابلے کا احساس فطری ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے دوڑ رہے ہیں اور دائیں بائیں آپ کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں. اس میں اس وقت بڑی آسانی ہو جاتی ہے جب کوئی بہت آگے نکل جاتا ہے، اور اس وقت انسان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی کام ڈاکٹر شہزاد سلیم نے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کیا اور بہت آگے نکل گئے. ڈاکٹر شہزاد سلیم کے آگے نکلنے کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان کا تذکرہ برا ہے وجہ طور پر. ان کی جو چند خوبیاں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو قرآن مجید نے کئی جگہ بیان کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی حنیف یکسوئی، جس کے نتیجے میں پھر ان کے ہاں مستقل مزاجی پیدا ہوئی، جس کا کہ ابھی ایک بیان سامنے آیا کمال کہ انجینئرنگ انہوں نے کر لی مگر ڈگری پانے کے لیے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، کبھی کوئی نوکری نہیں کی. انہوں نے طے کر لیا کہ یہ یہی کام کرنا ہے. یہ غیر معمولی کلیئرٹی تھی ان کے اندر. اس کے ساتھ پھر محنت، یعنی
انسانوں میں ایسے محنتی لوگ ہوتے ہیں، انشور ہوتے ہوں گے، میں نہیں جانتا، سنا ہے کہ جنات میں ہوتے ہیں، لیکن یہ محنت ان کی کمال درجے کی تھی۔ اس کا بھی جب میں تصور کرتا ہوں تو اس کے بعد خیال یہی ہوتا ہے کہ دیر از نو کمپیریزن، اور وہ واقعی بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ علم کی جستجو میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے۔ مجھے یاد ہے کہ جو بھی موقع ہوتا تھا بالکل ابتدا سے حامدی صاحب کی صحبتوں کو، ان سے سیکھنے کے مواقع کو پانے کا، تو یہ سب سے آگے ہوتے تھے، اور ترجمہ یہ کرتے تھے، اتنی تیزی سے کرتے تھے کہ بعض اوقات ہم مذاق میں یہ کہتے تھے کہ جاوید صاحب شاید تحریر بعد میں لکھیں گے، اصل ترجمہ پہلے آ جائے گا۔ یعنی اس قدر اس میں ان کے اندر شوق بھی تھا، لگن بھی تھی، امیزنگ۔ اور اس کے ساتھ وہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کمال ہے ہی، جو میں نے ابھی تک باتیں بیان کی ہیں، تو کوئی نقشہ سامنے آتا ہے ایک سڑیل سی شخصیت کا، بد مزاج، سیریس، اس قدر خوش مزاج آدمی کہ ظاہر ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب آپ ادارے میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے امبیرسنگ اختلافات ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ کا بندہ بالکل الگ ہی تھا۔ یعنی اس ساری مشکلات میں یہ وہ صاحب تھے کہ جو سب لوگ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے، اور یہ اگین اٹس امیزنگ۔ اور اس کے ساتھ وہ بات کہ اعلیٰ اخلاق کا پیکر، بلکہ اگر ہمیں اجازت ہوتی تو مجسمہ ان کا ہمارے یہاں تو اس کی اجازت ہے، وہ بننا چاہیے ان کا۔ اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن، لوگوں کی مدد کرنا، اور ہمیشہ رابطے میں رہنا، یہ بھی بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ اور کھیلتے کودتے ہیں ہمارے ساتھ، تو بہت انہوں نے کھیل کود بھی کیا۔ میں تو ان کو خطاب دے چکا ہوں، بریڈ مین آف دی آرڈنری بولنگ۔ آپ دوسرے درجے کے بولرز ان کے سامنے کریں بالنگ کے لیے، بریڈ مین کی طرح پٹائی کریں گے، لیکن ذرا اعلیٰ کوالٹی کا کوئی بالر بھیجیں تو دانش کنیریا کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ تو میرا ان کا مذاق ہے، لیکن میں انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس ایوارڈ کے واقعی مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین جی، بہت بہت عنایت ڈاکٹر خالد زہید صاحب، آپ کے خوشنما الفاظ اور آپ کی گفتگو۔ اور وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے اور ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو میں چاہوں گا مختصراً خیالات کے اظہار کے لیے 2-3 حضرات باقی ہیں جو کافی دیر سے منتظر ہیں۔ سب سے پہلے کوکب شہزاد صاحبہ، آپ مجھے سن سکتی ہیں تو آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کو السلام علیکم میری طرف سے۔ اور شہزاد کی تعریف میں علمی انداز والے طریقے سے کروں یا عملی انداز والے طریقے سے کروں، بہرحال دونوں کے حوالے سے ان کی شخصیت بھرپور ہے، اور انہوں نے اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور میں اگر کبھی ان سے خفا بھی ہوتی ہوں تو دل میں ان کی تعریف ہی کرتی ہوں کہ بہرحال جو بھی ہے حق بات کہتے ہیں، سوسائٹی کے اندر ان کو پتہ چلے کہ کہیں بھی میں کسی کے بھی کام آ سکتا ہوں تو دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب میری ان سے شادی ہوئی تو اتنا لکھنا پڑھنا کرتے تھے کہ بالکل ہمارے درمیان شاید ہی کوئی بات ہوتی ہو۔ علمی لحاظ سے میں نے ان کو دیکھا، ان جیسی محنت میں نے کسی کو نہیں کرتے دیکھا، ماشاءاللہ سے بہت زیادہ گھنٹوں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اب تو میں اس کی بہت عادی ہو گئی۔ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ہم لوگ جب ابراہیم کو لینے جاتے تھے ایچ ایس ایم میں،
تو اس کو یہ شرم آتی تھی کہ جب یہ گاڑی میں کاغذ پکڑ کے پروف ریڈنگ کرتے تھے تو بعد مجھے شرم آتی ہے دوستوں سے، وہ کہتے ہیں تمہارے ابا تو ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح کہا، اور میں اگر اپنے بارے میں بھی بات کروں تو میں چھوٹا موٹا جو بھی کام کرتی ہوں دین کے حوالے سے، وہ سارا کا سارا شہزاد کے تعاون کی وجہ سے ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی خاتون کو اتنا ٹائم مل سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے علمی کام بھی کر سکے۔ مجھے یاد ہے کہ کبھی بھی انہوں نے مجھے رات کو، ہماری سحری کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی، انہوں نے مجھے کبھی نہیں روکا تھا کہ نہیں اس ٹائم نہیں جانا، رات کو نہیں جانا۔ جب چاہے مجھے کال آئی ہے تو شہزاد نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اس لحاظ سے میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں اس وقت اپنے فادر، اپنے ٹیچر اور اپنے میاں کی وجہ سے ہوں، اور بھرپور زندگی میں انہوں نے مجھے تعاون دیا اور اپنے کام بھی انہوں نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کیے۔ اب آج کل میں ان کے اندر ایک اور چیز دیکھ رہی ہوں، غالباً ان کو یہ چیز بری لگے گی کہ اب یہ بالکل درویشی کی طرف آ رہے ہیں، اور درویشی میں ان کو بالکل معمولی کھانا کھاتے ہیں، 2-4 کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ایک تو اتنی درویشی کی طرف آ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے آگے یہ کیا کریں گے۔ تو میری دعا ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ مل کر یقیناً میری دعا میں بھی اللہ اثر پیدا کرے کہ یہ صحت تندرستی کے ساتھ علمی میدان میں اور آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی خوشیوں کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آخر میں میرے ساتھ بھی سلامت رکھے۔ آمین۔ بہت شکریہ کوکا پاپا، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم مختصراً 2-3 حضرات جو موجود ہیں ان سے بھی اظہار خیال کر لیتے ہیں، مختصر کیجیے گا۔ اور ہمارے خود اس کاروان عظیمت کے 40 سال سے بھی زائد عرصے کے ایک اور ساتھی ہیں نعیم احمد بلوچ صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی نعیم صاحب، آپ آغاز کریں۔ میں نے جب یہ خبر سنی اور مجھے کہا گیا کہ آپ بھی کچھ اس کے بارے میں کہیں گے، تو میں نے ایک مضمون لکھا جو اشراق میں شائع ہو جائے گا، لیکن وہ تو طویل ہے، تو اس کا خلاصہ جو آپ نے مجھے وقت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کم ہے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، تو میں یہ 1 منٹ آپ کے لوں۔ جی، مضمون کا عنوان ہے فکر غامدی کی صبح کا ستارہ۔ پاکستان کی تاریخ کی وہ دہائی یاد کیجئے جب ملک پر فوجی اقتدار تو تھا مگر سیاسی استحکام بھی دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نوجوانوں کے دلوں میں مذہب کے چراغ روشن ہو رہے تھے، لیکن افسوس اسی دور میں جہاد کو ایک فیشن بنا کر نئی نسل کو گمراہ کیا گیا، اور اس کا زہر آگے چل کر پورے ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ اس تاریکی میں روشنی کی ایک کرن بھی تھی۔ پہلی بار ٹی وی پر مبنی پروگرام نشر ہوئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے خطبات نے نوجوانوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا، اور انہی میں سے ایک طالب علم تھے ڈاکٹر شہزاد سلیم۔ شہزاد صاحب کے دل میں قرآن کو سمجھنے کی پیاس جاگی۔ ابتدا میں وہ ڈاکٹر اسرار کے حلقے سے وابستہ ہوئے اور پھر سوچا کہ براہ راست مولانا امین احسن اصلاحی سے سوالات کر لیں، مگر مولانا کی کمزور سماعت رکاوٹ بن گئی۔ پیاس بجھی نہیں۔ ایسے میں ایک دوست انیس مفتی نے انہیں بتایا کہ مولانا کے شاگرد جاوید احمد غامدی موجود ہیں، اور بس یہ ملاقات گویا ان کی زندگی کا رخ بدل گئی۔ شہزاد سلیم نے جب غامدی صاحب کے سامنے اپنے سوالات رکھے تو استاد نے ان کے اندر علم کے بے پناہ شوق کو فوراً پہچان لیا۔ وہ جان گئے کہ یہ نوجوان ہر قیمت پر سچائی کے متلاشی ہیں۔ یوں وہ قافلہ جو تعطل کا شکار ہو گیا تھا حرکت میں آیا۔ شہزاد سلیم، معز امجد اور آصف افتخار جیسے ہی نئے مسافر اس کارواں کا حصہ بنے۔ الطاف محمود نے دل کھول کر تعاون کیا، اور یوں المورد کا رکا ہوا قافلہ دوبارہ سے چل نکلا۔ شہزاد سلیم کی ایک بڑی طاقت انگریزی زبان پر عبور تھا۔ انہوں نے رینیساں کے نام سے جریدے کا اجرا کیا اور استاد کی اکثر تصانیف کو انگریزی میں منتقل کیا۔ یہ گویا ایک ادارے کا کام تھا جو ایک فرد نے سر انجام دیا۔ عربی اور فارسی میں مہارت نے ان کی علمی جستجو کو اور مضبوط کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ المورد کے ناظم اعلیٰ بنے اور ایک جدید یونیورسٹی کی شکل اختیار کرنے لگا۔ لیکن وقت کا پہیہ پلٹا۔ وہی جہادی کلچر جسے کبھی فیشن بنایا گیا تھا اب دہشت گردی کی افریت میں بدل گیا تھا۔ المورد کو نشانہ بنایا گیا، کئی رفقا شہید ہوئے اور استاد غامدی کو ہجرت کرنا پڑے، مگر قافلہ رکا نہیں۔
دشمن نے زمین تنگ کی تھی، اللہ نے آسمان کھول دیا۔ آج المعرض 5 بر اعظموں میں علم و دعوت کی صدا بلند کر رہا ہے۔ اس پورے سفر میں شہزاد سلیم ایک چراغ کی طرح ساتھ رہے۔ وہ صرف ایک عالم نہیں بلکہ ایک خادم بھی تھے جو ہر دوست اور ہر ساتھی کے دکھ درد میں شریک ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے تو یہ صرف ایک شخص کا اعزاز نہیں بلکہ ایک قافلے کی پوری داستان ہے جس نے اندھیروں میں روشنی جلائی۔ میں نے شہزاد صاحب کے اوپر ایک نظم بھی لکھی ہے، لیکن وقت کی تنگی کے باعث وہ آپ یہاں نہیں سن سکیں گے، اس کے لیے آپ کو اشراق کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہاں وقت کم ہے اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور شہزاد صاحب کے لیے مجھے رسمی جملہ بولنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے کہ انہیں مبارکباد ہو۔ اصل مبارکباد تو اصل اعزاز تو اس کا ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے، اس تمغے کا یا اس اعتراف کا ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی، اور بہت بہت خراج تحسین ادارے کو۔ بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، آپ کا مائک ان میوٹ ہے، گفتگو کیجیے۔ جی السلام علیکم سر جی، بہت شکریہ اس بہت ہی قیمتی اور آنریبل مومنٹ کے لیے۔ مجھ جیسے جونیئر رفیق بھی میرے لیے بڑا اعزاز ہے اس قافلے کا ہونا، تو آپ نے مجھے اس میں شرکت کی دعوت دی۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب جس قسم کی صفات کا مالک ہیں وہ تو آپ حضرات نے سب سن ہی لیا۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ وہ میرے فکر فراہی میں میرے پہلے استاد ہیں۔ جب اس فکر سے میرا تعارف ہوا تو ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے تقریباً 1 سال تک میں مسلسل سوالات کرتا رہا اور وہ مجھے جوابات دیتے رہے۔ بے لوثی ان کی جو ہے وہ سب اس کے شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ میں نے بھی یہ بات دیکھی، بہت جونیئر تھا میں، اور میں نے ایک چیز کے بارے میں ان سے ایک بات پوچھی، انہوں نے مجھے جواب دیا، پھر میں نے دوسری بات کی کہ کیا یہ ایسے یا ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو بہت ہی معمولی سا طالب علم تھا اور میری بات کو وہ بغیر کسی جھجک کے جھٹکے کے ساتھ انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو ہے بے نفسی جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اب تک وہ تمام سوالات کے جو ہم انہیں بھیجتے ہیں فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور یہ چیزیں ہم خود بھی اپنائیں۔ ادارے نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ڈاکٹر شہزاد سلیم کو ان چیزوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہمارا اعزاز ہے، ادارے کا اعزاز ہے کہ انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور ان کی خدمات کو یہ بہت اچھی مثال قائم کی ہے آپ لوگوں نے۔ بس میں یہ مبارکباد دوں گا ڈاکٹر صاحب کو بھی، اپنے استاد کو بھی، اور بہت شکریہ بہت محفل میں شریک۔ بہت عنایت۔ ڈاکٹر خطریف شہباز ندوی صاحب، آپ آخری مقرر ہیں اوورسیز، جی آغاز کیجیے۔ ڈاکٹر خطریف شہباز ندوی صاحب ہندوستان کے ایک بڑے معناز عالم ہیں۔ ہمارا جو عربی رسالہ ہے اشراق عربی کے نام سے، اس کے بھی مدیر ہیں، اور غامدی صاحب کی کتب کا پہلی دفعہ جو عربی کی زبان میں ترجمہ ہوا ہے وہ اعزاز بھی ان کے سپرد ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں تو آغاز کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سن سکتے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ حامد و مسلین اما بعد، اس مبارک پروگرام میں جو ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے، میرا شریک ہونا میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے کافی دنوں سے چیٹنگ ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ بھی ہے، اور وہ کبھی کبھی مجھے جو انگریزی پوئٹری ہے وہ تھوڑا تھوڑا بھیجا کرتے ہیں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس سے مزے لیتا ہوں۔ اور باقی جب ان کی شخصیت اور جو کچھ انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، اور آج کی مجلس میں جو ان کی خصوصیات سامنے آئی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو اور ان کے اوصاف کو دیکھتے ہوئے مجھے اقبال کا مرد مومن یاد آتا ہے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ تو ڈاکٹر صاحب سے کبھی ملاقات تو نہیں ہے، اور ویسے بات یعنی شخصی ملاقات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو تحریریں ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص عاجزی و انکساری کا پتلا ہے۔ چنانچہ ان سے میں نے بھی چند دن پہلے کچھ گزارش کی تھی کہ
کچھ اپنے بارے میں تفصیلات بتائیے. تو انہوں نے کہا اٹ از ویری امبیرسنگ فار می. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کتنی عاجزی اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور جو کام انہوں نے انجام دیا ہے سبحان اللہ. ایک بڑی اکیڈمی، ایک بڑا علمی ادارہ وہ کام نہیں کر سکتا تو انہوں نے تنہ تنہا 37 سال میں انجام دے دیا ہے. تدبر قرآن کو انگریزی دنیا کے سامنے پیش کرنا، استاد غامدی کی اہم تالیفات کو پیش کرنا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کے علاوہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر شہزاد صاحب نے پورا یعنی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ دین کی طرف آئے اور انہوں نے اپنے شوق سے عربی زبان وغیرہ کو حاصل کیا اور استاد غامدی صاحب کی خدمت میں آئے. اس کے بعد سے پھر انہوں نے اپنے سفر کو چینج کر دیا اور اپنی پوری زندگی کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ فی زمانہ ہمارے ہاں جو بہت سارے یعنی تعلیمی نظام چل رہے ہیں علم دین کے حوالے سے، یعنی درس نظامی ہے، ندوہ کا کورس ہے، سلفی مدارس کا کورس ہے، ان سارے مراحل سے میں خود گزرا ہوں تھوڑا تھوڑا، یعنی ان سارے گھاٹ گھاٹ کا پانی میں نے پیا ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی نوجوان عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ شعوری فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اب دین کی خدمت کرنی ہے، تو وہ پھر اس میدان میں زیادہ کارنامے انجام دے سکتا ہے، وہ زیادہ کارگر امت کے لیے ہو سکتا ہے. اور اس ماضی قریب کی تاریخ میں اس کی بڑی بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، استاد جاوید غامدی ہوں، مولانا عبد المجید دریابادی ہوں، یا میں سمجھتا ہوں کہ المورد کی پوری ٹیم ہو. تقریباً یہ سارے حضرات جو ہیں وہ اسی فضا سے گزر کے آئے ہیں کہ سب نے زیادہ تر نے پہلے عصری تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے شعوری فیصلہ کیا کہ اب ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے. اور اس میں جو اس پورے ادارے کے یعنی غامدی صاحب خود اس کی ایک بہت بڑی مثال ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے جتنے تلامذہ ہیں وہ سب اس کی مثال ہیں، اور ان میں بہت بلند اور نمایاں نام ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کا ہے. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یعنی پہلے عصری تعلیم حاصل کر لیں یعنی خاصی اچھی مقدار میں، پھر اس کے بعد وہ دین کی طرف آئیں، تو اس ٹرینڈ نے امت کو زیادہ فائدہ دیا ہے بنسبت اس کے کہ روایتی طرز تعلیم میں نوجوانوں کا کافی ٹائم برباد ہوتا ہے، پھر وہ کسی قابل بن پاتے ہیں. تو المورد کا پورا ادارہ بہت مبارکباد کے لائق ہے کہ جو اس روایت کو لے کر کے چل رہا ہے، اور یہاں پر اس نے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی جو تکریم کی ہے یہ خود اس ادارے کی تکریم ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ادارے کے تمام بڑے اور چھوٹے اسکالروں سے میں بہت جونیئر آدمی ہوں اور ابھی بہت حال ہی میں نے ادارے کو جوائن کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ سب حالات سے میں استفادہ کروں گا. خاص طور پہ ڈاکٹر شہزاد صاحب سے تو میں استفادہ کرتا ہی رہتا ہوں، انشاءاللہ مزید اور کروں گا. اور اسی پہ میں ادارے کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خطیب شہباز ندوی صاحب. اختتام کی طرف تقریب بڑھ رہی ہے اور وہ موقع آ گیا ہے کہ جس میں ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے استاد جناب استاد مکرم جاوید احمد غامدی صاحب تشریف فرما ہیں. غامدی صاحب کی بھی ایک شخصیت ہے، ایک تاریخ ہے، ایک مزاج ہے. وہ جذبات کے اظہار میں بہت فیاض واقع نہیں ہوئے، لیکن اور اس طرح کی مجالس میں خود ان کو یہ دعوت دینا کہ وہ آ کر کسی شخص کے بارے میں بات کریں، وہ اس طرح کے رازوں کو سینے میں رکھنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں تاریخ کے بھی سپرد ہوں، ہماری نسلیں بھی جانیں اور ریکارڈ کا بھی حصہ بنیں. میں چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب تشریف لائیں اور اپنے ایک شاگرد، اپنے ایک ساتھی، اپنی فکر کے ایک محافظ اور ایک جو ویلیو سسٹم غامدی صاحب نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے امت میں، اس کے کسٹوڈین کی حیثیت سے جس شخصیت کو آج ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں چند کلمات ارشاد فرمائیں. استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، علم و ادب میں میری پہلی دلچسپی
ادبیات سے رہی ہے، اور ادبیات میں دسیوں اصناف ہیں جن میں لوگ طبع آزمائی کرتے ہیں۔ مجھے بھی کچھ سننے، پڑھنے اور پھر نظم و نثر میں اپنے خیالات کو اظہار کرنے کا موقع ملتا رہا ہے، اور میں نے بھی ان میں سے بعض اصناف میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن جو دو اصناف کبھی میرے قریب نہیں پھٹک سکیں، ان میں ایک قصیدہ ہے اور دوسرے حجو۔ میں طبعاً مد و تعریف کا آدمی بھی نہیں ہوں، اور مجھے عیب چینی کا فن بھی کبھی نہیں آ سکا۔ تاہم 50 سال کی پبلک زندگی میں بہت سی ایسی مجالس میں شریک ہوا ہوں جس میں لوگ اپنے رفقا کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے اکابر کے بارے میں اسی نوعیت کی گفتگویں کرتے ہیں جیسی میں نے آج سنی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب بھی اس نوعیت کی کوئی گفتگو سنی، بالعموم اٹھتے ہوئے یہ خیال ہوا کہ انجمن ستائش باہمی تھی، لیکن میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس شخصیت کے بارے میں یہاں اظہار خیال کیا ہے، اتنے کچھ اظہار خیال کے بعد بھی بہت کم رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس پہلو سے بھی ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی شخصیت کو آپ دیکھیں گے، تو اب کچھ مزید کہنے کی بجائے میں اتنا ہی اور چند لفظوں میں یہ بات بیان کرنا پسند کروں گا کہ نظم و نثر میں جو کچھ ہمارے رفقا نے کہہ دیا ہے، اس کو اگر آپ اس سے دوگنا تگنا بھی کر لیں تو شاید کم ہی رہے گا۔ جو خدمات انہوں نے اس فکر کی انجام دی ہیں وہ بھی بڑی غیر معمولی ہیں۔ تمام جہتوں میں دیکھ لیجئے تراجم کیے ہیں، اور کم و بیش پچھلی 1 صدی کے پورے فکر کو انگریزی زبان میں منتقل کر کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس نقطہ نظر سے جو نئے حقائق سامنے آئے، ان کی تفہیم و تبیین کی خدمت انجام دی ہے، قلم سے بھی زبان سے بھی، اس پر بھی ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے ادارے میں انتظامی خدمات انجام دی ہیں، اس کی بھی ایک بڑی روشن تاریخ ہے، اور یہ خدمات بڑے نازک ادوار میں انجام دی گئی ہیں۔ اگر صرف انہی 10-15 برسوں کی داستان سنائی جائے تو اس میں ہی سویرا ہو جائے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سیرت و کردار ان کو عطا فرمایا، پروردگار کی دعوت کے ساتھ اخلاص، اس پروردگار سے سچا تعلق، دنیا میں آخرت کے احساس کے ساتھ جینا، یہ سب معمولی خصائص نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ میں جب اپنے زندگی بھر کے اثاثے پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اگر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہاں کیا پیش کروں گا۔ حوصلہ ہوتا ہے تو صرف اس بات سے ہوتا ہے کہ شہزاد سلیم صاحب کو پیش کر دوں گا، اور میری اپنی بھی یہ آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ان کے کام کی پذیرائی ہو تو اس میں سے کچھ حصہ اس عاجز کو بھی مل جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے مجھے بھی اس بارگاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع مل سکے۔ میں یہ بات پوری سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی محنت، ان کا اخلاص، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی سیرت اور ان کا کردار میرے لیے ہمیشہ قابل رشک رہا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ان کی رفاقت میسر رہی ہے۔
اس وقت میں زندگی کے اس مرحلے میں ہوں جہاں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب اس پروردگار کا پیغام آ جائے اور میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ ان موقعوں پر ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس نے اگر کوئی فکر پیدا کیا ہے، کوئی علمی کام کیا ہے، کوئی روایت اپنے پیچھے چھوڑی ہے، تو اس کے امین اس کے پیچھے اس روایت کو قائم رکھ سکیں۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اگر کوئی گلاب کی چند پتیوں پیدا کرنے کی صحیح کی ہے تو یہ میں نے ان کے ہاتھ میں دے دی ہیں، اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ گل بدستے ہو از شاخ تارا فرمانت۔ ابھی ہمارے ایک عزیز دوست نے اقبال کا ایک مصرع ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو پچھلے 30-35 سال کی جد و جہد ہے، اس میں اگر تمثیل کے اسلوب میں کہا جائے تو رزم کے مواقع بھی ہیں اور بزم کے مواقع بھی ہیں، اور شہزاد سلیم صاحب کے بارے میں یہ بات خوف تردید کے بغیر کہی جا سکتی ہے کہ رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ ہم سب کی موجودگی کا یہاں فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر آخری خطاب شاہ صاحب کا ہوگا۔ میں دعوت خطاب بھی دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کے ہاتھ سے یہ ایوارڈ بھی ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب وصول کریں۔ جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب۔ بہت جزاکم اللہ خیر۔ آخر میں چند کلمات کے لیے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں غالب صاحب تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بغیر کسی فالس ماڈسٹی کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹو بی آنیسٹ میں اس وقت شرم سے پانی پانی ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے جو کچھ کہا وہ مجھے غزالی کی وہ بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے میرے عیوب کو چھپا رکھا ہوا ہے، بہت ساری جو برائیاں ہیں غالباً اس پہ پردہ پڑا رہا اور ایک سائڈ زیادہ نمایاں ہو گئی۔ سو غالباً یہی ہوا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے آیا وہ اس سے بہت کم ہے جتنا آپ کے نگاہوں میں نہیں آیا، جو چھپا رہا اور جن کے اندر میری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اور میرے عیوب ہیں۔ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ میں کسی فالس ماڈسٹی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، کوئی عاجزی کا اظہار نہیں کر رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان وہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے اخلاقی وجود میں اپنے گھر والوں کے حوالے سے اور اپنے قریبی رفقا کے حوالے سے جو اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو میری اہلیہ ابھی لائن پہ تھی، انہوں نے لحاظ کیا میرا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے اکثر وہ کہہ بھی دیتی ہیں، اگر وہ نہیں کہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں ان کی طرف سے کہہ سکتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ تم بندے بڑے اچھے ہو پر شوہر بڑے خراب۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بندہ اچھا ہوں گا، لیکن شوہر ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے اور باپ ہونے کے ناطے، یہ جو آپ کے بالکل قریبی تعلقات ہیں، ان میں اگر ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ ہے پسڈی، پسڈ۔ یعنی آنیسٹلی میں ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر، ایز اے بردر اینڈ ایز اے سن، آئی ایم ناٹ اپ ٹو دا مارک، آئی کوڈ ناٹ ہیو بین اپ ٹو دا مارک، کیونکہ وہ جو شخصیت کے پہلو ہیں جس میں انسان کو اپنی اپروچ کے لحاظ سے، اپنی ذاتی کاوش کے لحاظ سے محنت کرنی چاہیے تھی، شاید میں اب جا کے 60 سال کا ہونے والا ہوں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن بیشتر زندگی جو میری گزری اس میں نے ان رشتوں کا حق نہیں ادا کیا، اور جس کا مجھے افسوس رہے گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس حصے کو معاف کرے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے چند باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جس کو اچیومنٹ کہہ رہے ہیں، یہ اگر ممکن ہوئی ہے تو یہ ایک ایسے کلچر کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے کہ جو ہم نے کوشش کی کہ المورد جو ادارہ 1983 میں بنا، اور اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد 2015 کے بعد یو ایس میں، یو کے میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں یہ ادارے وجود میں آئے۔ تو یہ ایک ایسا المورد کلچر تھا کہ جو پیدا ہوا، اور میں جس کی خصائص چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے کہ اگر میں کچھ اچیو کر سکا ہوں۔ پہلی جو خصوصیت مجھے اپنے اس ادارے کی لگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا یہ جو اچیومنٹ ایوارڈ ہے یہ ادارے کو ڈیڈیکیٹ کروں، جس نے مجھے پروان چڑھایا، جس نے مجھے موقع دیا کہ میں جو بھی صلاحیت میرے اندر ہے اس کو میں اس کا اظہار کر سکوں۔
تو the first thing that I can talk about regarding Almorid culture is کہ یہ it's a passion culture. یعنی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 1988 میں جب میں غامدی صاحب سے متعارف ہوا، اور یہ ایک اس طرح سے اتنی ایک انہونی بات تھی کہ ان سے ملنے سے پہلے آئی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ میں دین کا طالب علم بنوں گا یا اپنی دانش میں ریسرچر عالم بننے کی کوشش کروں گا، بٹ دیر واز نو پلیس ٹو گو. یعنی آپ کس کے پاس جاتے؟ مدرسے میں ہم لوگ جا نہیں سکتے تھے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی زمانے میں بن رہی تھی لیکن وہ کوئی وائبل جگہ نہیں تھی. میں لاہور میں رہتا تھا. تو اٹ واز اے شیئر اسٹروک آف لک اینڈ اے سیکوینس آف ایونٹس دیٹ لیڈ می ٹو استاذ، اور اس سے پہلے ان کے استاذ کے پاس. تو یہاں آنے کے بعد جو سب سے بڑا خوشگوار احساس ہوا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنے پیشن کے لحاظ سے اپنا اظہار کر سکتا ہے. یعنی وہ پیشن کیا ہے؟ آپ لکھنے میں، بولنے میں، اور جو اپنے سبجیکٹس کے انتخاب میں، کہ آپ قرآن میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں، حدیث میں کرنا چاہتے ہیں، آپ فقہ میں کرنا چاہتے ہیں، آپ تاریخ میں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سارے کے سارا وہ جو ایونیو ہے. اچھا، پھر اس میں تدریس ہے، اس میں تحقیق ہے، اس کے اندر دعوت ہے یا پریچنگ ہے. تو جتنے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ریلیجس اظہار کے طریقے ہو سکتے تھے، وہ ہمارے سامنے the options were all open. یعنی میں سے اپنے پیشن میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتا تھا. تو یہ اس نے مجھے اتنا بڑا ایک امپیٹس دیا کہ آئی واز ایبل ٹو چوز اینڈ سلیکٹ فار دا لاسٹ 35 ایئرس کہ مجھے کس حصے میں اسپیشلائز کرنا ہے. میرا خاص جو اسپیشلائزیشن کا شوق تھا وہ قرآن مجید سے زیادہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزوں پہ میں نے اسے کہہ لیجیے ٹانگ اڑائی ہے. لیکن اس کی وجہ صرف اس لیے ممکن ہوئی ہے کہ ادارے نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا. یعنی اس نے کہا کہ آپ اپنی صلاحیت میں دیکھیے کہ کیا کر سکتے ہیں. ہمارے وسائل، یہ بجلی ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، میں بالکل آرڈنری بات کر رہا ہوں، یہ حاضر ہیں. تو یہ اتنی بڑی چیز تھی. اگر آپ فی نفس ہی دیکھیں پاکستان کے کلچر کو، کہ ایسا انسٹیٹیوشن اویلیبل ہو مذہب کو پڑھانے والا، جس کے اندر آپ کے پیشن کی آبیاری میں وہ فیسیلیٹیشن کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اٹ از ٹیلنگ یو دیٹ یو ڈو واٹ یو لائک. آپ کا جو پیشن ہے اس کو آپ آگے بڑھائیں. ہم آپ کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں. چنانچہ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ ہوا. مجھے استاد سے ملنے کے بعد ان کی شفقت بھی ہمیشہ سے حاصل رہی، اور انہوں نے پھر ڈپیوٹ کیا اپنے شاگردوں کو، جن کے سینئر شاگرد تھے، کہ میں ان سے عربی سیکھوں یا اور جو علوم سیکھوں. تو وہ ایک اتنا بڑا امپیٹس تھا کہ موقع، ظاہر ہے اپرچونٹی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے لیکن اپرچونٹی نہیں ہوتی. اور یہ پیشن اور یہ اپرچونٹی میرے خیال ہے ہمارے ادارے کا ایک ہال مارک ہے کہ اس نے ہر ایک کو پرووائڈ کیا ہوا ہے. یعنی ہمارے جتنے بھی رفیق ہیں یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن شاید موجود ہوں گے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس فیلڈ میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جس فیلڈ میں وہ خدمت کر سکتے ہیں، چاہے وہ تدریس ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ تحقیق ہے، اور چاہے وہ تحریر ہے، وہ ان کے لیے وہ رستہ کھلا ہے. اور ادارہ اپنے آپ کو ایک سپورٹ کی جگہ پہ کھڑا کیے ہوئے. تو آئی تھنک اتنی بڑی یہ چیز تھی کہ اس نے ایک غیر معمولی کردار ادا کیا. اور دس از ناٹ کہ ایک فرد کے لیے، میرا خیال ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں بلا خوف تردید، وہ سارے کے سارے ان کی جو آپ کے سامنے میرے خیال ہے انشاءاللہ ان کا کام آتا رہے گا. ان کو یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ وہ اپنے پیشن کے لحاظ سے اپنے آپ کو اظہار کر سکیں. دوسری چیز جو مجھے اس ادارے سے بہت غیر معمولی طور پہ ملی اور آج بھی مل رہی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے دنیا میں جو اصل چیز ہے وہ انسان کا اپنا ذاتی اخلاق و کردار ہے. اور اگر وہاں پہ کمی رہ جاتی ہے تو دین کا جو علم ہے وہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. آپ کو شروع کرنا ہے ایز اے گڈ ہیومن بینگ، آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے، اس انسانیت کو آپ نے اجاگر کرنا ہے، اس انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. علم تو وہ چیز ہے جو محنت سے حاصل ہو سکتی ہے اور آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اپنے میں نے استاد سے، جن کا میں ہمیشہ سے مرہون منت رہوں گا، کہ انہوں نے یہ بہت تفصیل سے اور بہت سارے مواقع پہ، چاہے وہ پبلک ہوں چاہے پرائیویٹ ہوں، اس چیز کو ہمارے اندر ہیمر کیا کہ اصل چیز وہ انسان ہے، اصل چیز وہ کردار ہے، اصل چیز وہ اخلاق ہے جس کو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں ایک مورل کلچر، جیسے وہ پیشن کلچر تھا تو ایک مورل کلچر ہے جو میں نے اس ادارے سے پایا کہ اپنی تعمیر کیجیے، اینڈ ڈونٹ لک آؤٹ سائڈ، لک ود ان. آپ جیسے سوکریٹیز نے کہا نا کہ نو دائی سیلف، اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں، اپنے اندر کے انسان کو درست کریں، اور اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے سیلف کرٹیسزم. آپ اپنے پہ تنقید کر کے اپنے آپ کو بہتر کیجئے، آگے بڑھائیے، قرآن مجید سے گہرا تعلق قائم کیجئے، اور دوسروں کی فکر آپ چھوڑ دیں. فکر اس لحاظ سے تو ہوتی ہے کہ لوگ کیا کریں، لیکن اصلاً اپنی فکر کیجئے. جو جیسے قرآن نے کہا نا کہ علیکم بانفسکم، آپ اپنی فکر کیجئے، اور اس میں جو آپ کا جو سمجھے مشعل راہ ہے خود قرآن مجید ہے. اور
اکثر میں نے استاد سے بھی یہ اشعار سنے اقبال کے، اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش بھی کروں، کیونکہ وہ قرآن مجید ہے کہ جو آپ کی اس تربیت کا باعث بنتا ہے. تو اقبال جا کہتے ہیں کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، کشتن ابلیس کار مشکل است، ازاں کے او گم اندر اوما کے دل است. یعنی ابلیس کو زیر کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے اندر سرایت کیے ہوئے خون کی طرح بہہ رہا ہے. خوش طرح باشد مسلمانش کنی، بہتر یہ ہے کہ اس کو مسلمان کر لو، ابلیس کو مسلمان کرو. کشتہ شمشیر قرآنش کنی، اور یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کو قرآن کی شمشیر سے زیر کر لو. قرآن سے کی شمشیر سے زیر کرو گے تو ابلیس کو آپ قابو پا لیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے المعرض کلچر سے سیکھی، کہ اتنے سال وہاں گزارے کہ وہاں علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کو، کردار کو، اور آگے بڑھنے کو اس میدان میں، جیسے قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنے کا اگر میدان ہے تو وہ یہ تقوی کا میدان ہے، وہ اخلاق کا میدان ہے، وہ کردار کا میدان ہے. اس میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں مدد کرتے ہیں. استاد سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ آپ کا اگر ظرف اچھا ہوگا، آپ کا جو جس میں آپ کا جو ویسل ہے وہ پیور ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس میں علم انڈیل دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہ ایسے ویسل میں اپنا علم انڈیلے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے پیور نہ ہو. تو ہمیں اپنے آپ کو اس علم کا اہل بنانے کے لیے وی ہیو ٹو پیوریفائی آور سیلوز، وی ہیو ٹو کلینز آور سیلوز. سو یہ دوسری چیز ہے جو میں نے المعرض کلچر سے سیکھی. تیسری چیز جو المعرض کلچر کو میں کہوں گا، وہ میں کہوں گا ڈائلاگ کلچر ہے. یعنی ایک ایسا کلچر اس دنیا میں ناپید کلچر ہے، مذہبی اداروں میں خاص طور سے. مذہبی اداروں میں ڈائلاگ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہوتا ہے. وہاں پہ اصل میں ایک تقلید کا کلچر ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے بلائنڈلی فالو کرنا ہوتا ہے. تو ہم آپ لوگ جنہوں نے شاید اب المعرض یو ایس سے وابستہ ہوئے ہیں، آپ کے لیے ایک نارمل سی چیز ہو، لیکن اگر آپ کو میں پیچھے لے جاؤں اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں مذہبی ہمارے ہاں جو ادارے ہیں وہاں پہ دیر از نو ڈائلاگ. ہر جگہ پہ ایک یبوست، ہر جگہ پہ ایک بلائنڈ فالوئنگ، ہر جگہ پہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی ادارے کا ہیڈ ہے اس کو آپ نے بس اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ کیونکہ ماڈرن ایجوکیٹڈ رہے ہیں، میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، میرے ساتھ اور لوگوں کا بھی نام لیا گیا، وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. اگر ہمیں ذرا سا بھی یہ احساس ہوتا پہلے دن کہ ہم نے کسی کو فالو کرنا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، تو آپ یقین کریں کہ ہم نیکسٹ ڈے بھاگ چکے ہوتے. اگر کسی چیز نے ہمیں روکا المعرض میں تو وہ یہ تھا کہ وہاں پہ دلیل کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے، ریزننگ کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے. ریزننگ کی بنیاد پہ ہم استاد سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور اوپنلی اختلاف کرتے ہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ کے علم میں بھی آتے ہوں گے کہ جو بہت ساری باتوں سے نہیں اتفاق کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی ریزننگ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. تو یہ جو ڈائلاگ کلچر ہے، اس کا یہ آئی وڈ سے ایک نیچرل آؤٹ کم ہے کہ ایک ریزننگ کلچر وجود میں آیا کہ استدلال سے بات کریں، استدلال سے اختلاف کریں، اور اس کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھیں. دنیا میں اتفاق اور اختلاف بہت معمولی چیز ہے. اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ وہ اختلاف کے آداب ہیں. دوسرے آدمی کو لیوریج دیں کہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ وہ اتنا بڑی چیز ہے جس میں جب بھی کہیں دنیا میں جا کے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں اختلافات، بہت گہرے اختلافات، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کوئی ایتھیسٹ بیٹھا ہوا ہے جو نان بلیور ہے، یا ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بہت برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں تو آپ ڈائلاگ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا کرنا. اس لیے کہ آپ کا ڈائلاگ اس چیز پہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کنونس کر رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ اپنی بات کو چھوڑیں اور ہماری بات کو مانیں. آپ کا ڈائلاگ اس ہیوملٹی پہ بیسڈ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میری یہ فائنڈنگ ہے اینڈ آئی کین بی رانگ. آپ کی فائنڈنگز آئی ریسپیکٹ دیم. ابھی ہم کل رات ہی ایک خاتون نے سوال کیا کسی مسئلے پہ، وہ شیعہ اور سنی کا تعلق تھا، تو انہوں نے بہت شدت سے کہا کہ بھئی یہ تو ایسے ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو رسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ کوئی حق حاصل ہے کہ آپ یہ رائے رکھیں. تو یہ چوتھی چیز جو میں نے یہاں سے سیکھی کہ یہ جو اختلاف رائے اور اختلاف رائے کے جو آداب ہیں یہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، انسان کی شخصیت میں ٹالرنس پیدا کرتے ہیں، اور آپ ہر مجلس سے اپنی بات کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا مقصد دوسرے کو کنونس کرنا ہے ہی نہیں. مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے دوسرے کو اپنے تک لے کے آنا ہے. نہیں، آپ کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بات کو پیش کرنا ہے، اور اس بات کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اس کو گوارا کرنا ہے. اس میں جو آخری چیز ہے جو المعرض کلچر سے میں نے سیکھی وہ ہے کرٹیک کلچر، میں کہتا ہوں اس کو. یعنی یہ بات کہ ہم جب دنیا میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ہم سے اتفاق کریں، بلکہ ہمارے کیس میں تو زیادہ تر اختلاف ہی ہوتا ہے. تو اپنے پہ تنقید کو کبھی معمولی نہ جانیں. یعنی وہ تنقید دو جگہوں سے ہو سکتی ہے. اٹ کوڈ بی سیلف کرٹیسزم، آپ کے اندر بھی ظاہر ارتقاء ہوتا ہے، آپ اپنی غلطی کو خود بخود جان لیتے ہیں اور آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ایک ہی ہوتا ہے کہ معاشرہ آپ پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے.
تو وہ ایک بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو استاذ نے ہمیں ہمیشہ اس کی تعلیم دی, اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ رسالہ ہو یا سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ہو یا جتنے بھی اور ہمارے ذرائع ہیں, اگر کسی موقع پہ کوئی بھی ہمارے فکر پہ تنقید ہے تو سب سے پہلے اس کو پڑھا جائے. اور اس میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے, اور کیونکہ استاذ ہمارے بہت حساس ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہاں چیز پڑھی ہے, وہ ہمارے خلاف وہ تنقید چھپی ہے, آپ نے اس کو دیکھا ہے. تو بعض دفعہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ دیکھ لیتے ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے, تو پھر ہم مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ملنے سے پہلے اگر کوئی تنقید آج کوئی چھپی ہے تو اس کو پڑھ کے ان کے پاس ان سے بات کی جائے, کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو آسک اس کہ فلاں نے کیا کہا ہے, تمہارے پاس فلاں کا کیا جواب ہے. تو یہ ایک اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ ایک سیلف ریویو میں انسان کو ڈال دیتی ہے, اور آپ کو اس ابرام سے ختم کر دیتی ہے کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں. نہیں, دنیا میں بڑے بڑے برینز ہیں, یو آر ناٹ دا لاسٹ ون, یو ناٹ دا فرسٹ ون. آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ جیسے ابھی حسن نے کہا کہ آپ سچائی کی تلاش کرنے والے ہیں, یو آر اے سیکر آف دا ٹروتھ. تو آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہے, وہ آپ کو ایک چھوٹے بچے سے مل سکتی ہے, کوئی ایسی وہ بات کر سکتا ہے جو اٹ کین اسٹرائک اے کارڈ ان یو اینڈ یو ریئلائز کہ ہاں میرے سے غلطی ہو رہی ہے. تو وہ وہی چیز ہے اس کو اگر پورے کے پورے عنوان ان 5 چیزوں کو اگر آپ ایک نام دے سکیں تو وہ ٹروتھ کلچر یا ٹو سیک دا ٹروتھ, یعنی ایک ایسی وائج ہے, ایک ایسی جرنی ہے کہ آپ نے سچ کی تلاش میں خوب سے خوب تر تک جانا ہے. ترک و قبول کی ایک داستان ہے, کچھ چیزوں کو آپ جانیں گے اور کچھ چیزوں کو آپ دوبارہ سے چھوڑ دیں گے اور پھر آگے جائیں گے. تو آئی تھنک یہ اتنی بڑی امپیٹس تھا جو میں نے سیکھا اس ادارے سے, اور میرا خیال ہے میں تنہا نہیں ہوں, جتنے بھی میرے اور دوست ہیں انہوں نے اس کا کردار ادا کیا. ایک میں البتہ ایک شخص کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. ابھی ذکر ہوا تھا کہ المورد جب 1983 میں یہ شروع کیا گیا, استاذ نے شروع کیا, تو 1983 سے غالباً 1986 تک تو یہ ایک تسلسل سے چلا ہے. 1986 میں یہ پھر ابینس میں چلا گیا تھا, بیکاز کچھ وسائل کا معاملہ تھا, کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے جوائن کیا 1988 میں, میرے ساتھ 2-3-4 اور بھی لوگ تھے. تو ادارہ کی جو کوئی ریوائیو کیا گیا ہے 1991 میں, اور وہ ایک شخص تھے جن کی وجہ سے وہ ریوائیول ہوا. ان کا نام الطاف محمود صاحب, مرحوم 3 سال یا 4 سال پہلے, بلکہ کووڈ ہی میں ان کا انتقال ہوا 2021 میں. انہوں نے یہ کہا, اور مجھے ان کے الفاظ نہیں بھولتے, اور میں جب بھی وہ الفاظ میں یاد کرتا ہوں نا تو آئی گیٹ گوز بمپس, میرے وہ کھڑے مائی ہیئر اسٹینڈ آن مائی اینڈ اور مائی اسکنز اینڈ. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم اس ادارے کو شروع کرتے ہیں, میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کر رہا ہوں. ایک حصہ المورد کو جائے گا, ایک حصہ میرے کاروبار کو جائے گا, اور ایک حصہ میرے گھر کو جائے گا. لیکن جب بھی کرائسس ہوگا وہ جو 1/3 تو وہ بات پیچھے رہ جائے گا. سب سے پہلے میں جو میری آمدنی ہوتی رہے گی میں ادارے کو ریفربش کرنے یا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے دیتا رہوں گا. تو جب تک وہ زندہ رہے اور ادارے کے وہ ذمہ دار رہے, وہ اس اصول پہ انہوں نے ادارے کو چلاتے رہے کہ ان کی جو آمدنی کا ایک 1/3 حصہ تھا وہ المورد کو سپورٹ کرنے میں صرف ہوا. اور یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں 1990s کی, 1991 سے لے کے 95 بلکہ شاید اس سے بھی بعد تک, کہ یہ ان کی وجہ سے یہ ادارہ دوبارہ ریوائیو. ہم تو سر کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم وی ور جسٹ پارٹ آف دی اسٹرکچر, لیکن وہ اسٹرکچر وسائل کے بغیر تو ممکن ہی نہ ہو سکتا. تو وسائل انہوں نے اپنے کاروبار سے فراہم کی, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا, میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں اس کا انتظام بھی سنبھالتا رہا تھا, کہ اگلے دن 1 ہے اور آج 30 یا 31 پہ ہم بیٹھے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تنخواہیں لوگوں کی دینی ہے, تو ویئر ول دا منی کم فرام. لیکن میں نے نہیں خیال اپنی زندگی میں شاید بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں 25 ایئرس تک میں نے ادارہ چلایا, 1990 سے لے کے 2015 تک. ناٹ ونس ایسا ہوا ہو کہ 30 کے دن الطاف صاحب کی طرف سے یا انہوں نے کوئی اور ایفرٹ کر کے اور بھی بات سارے لوگ بعد میں شامل ہو گئے کہ ہمیں کبھی یہ دشواری ہوئی ہو کہ ہم نے یکم کو تنخواہ دی, یکم کے بعد تنخواہ دی ہو. تو آئی کین ریئلی بی تھینکفل ٹو گاڈ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں علم کے معاملے میں برکت دی, وہاں پہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو اتنے کنسرن تھے کہ یہاں پہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں سسکیں, بلکہ وہ پہلے ان کی فکر ہوتی تھی کہ ان کی پہلی تاریخ آ رہی ہے تو ان کے گھروں کے تب چراغ جو ہیں وہ بجھ نہ جائیں. سو اس آپ کے لیے احساس کے ساتھ اس ادارے کو انہوں نے بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرح کے لوگ تو اس کے کل پرزے تھے, جو ایک ہم نے اپنا کام کر لیا, لیکن جو بنانے والوں میں جن اس کے انتظامیہ کے لوگ تھے اس میں یہ الطاف محمود صاحب, ابھی انہوں نے نام لیا انیس مفتی صاحب کا, راشد فاروقی صاحب, یہ تینوں حضرات کا انتقال ہو گیا. اور یہ یہ چند لوگ ہیں, ان کی یہ اس لیے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا ہم نے نام لیا, ورنہ اس وقت لیونگ ایگزامپلس موجود ہیں. 2015 میں اس ادارے کو جو امپیٹس ملا, ابھی اس کا ذکر بھی ہوا کہ ہماری ورلڈ وائڈ ایکسپینشن ہوگی, گلوبل ایکسپینشن, یعنی 2015 کے بعد 5 کانٹیننٹس میں اس کی پریزنس ہوگی. تو اس میں اس وقت جو ایکسپینشن میں آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, کچھ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں,
میرا خیال ہے کہ وہ اسی کنٹینیوٹی میں کھڑے ہوئے ہیں. جو الطاف صاحب نے جو ایک پودا لگایا تھا اسی کنٹینیو میں کھڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کو وسائل فراہم کرنے ہیں, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تاکہ یہ جو فکر ہے یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو سکے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو المیہ مسلمان امت کا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرد کے رخصت ہو جانے کے بعد ادارہ بند ہو جاتا ہے. اٹ از جنرلی اے ون مین شو. تو یہ جو انسٹیٹیوشنلائزیشن کا پہلو ہے کہ اس کو ایسی طریقے سے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے کہ افراد کے رخصت ہونے سے ادارہ رخصت نہ ہو. تو یہ ایک بہت ہی بڑی کاوش ہے. مکرم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بہت ساری ایفرٹ شامل ہیں. اسی طرح سے المورد کینیڈا, المورد آسٹریلیا, آل آف دیم دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. اور یہ سارے والنٹیئرز ہیں, مائنڈ یو, یعنی ہم تو امپلائیز ہیں, ہم تو تنخواہ دار لوگ ہیں, لیکن یہ والنٹیئرز ہیں. انہوں نے اور یہ سارے کے سارے والنٹیئرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے جیسے مثالیں اس کی ہیں, دے ہیو گون بیانڈ دا کال آف دیئر ڈیوٹی, بیانڈ دا کال آف دیئر ڈیوٹی, اور اس طرح سے اس ادارے کو چلایا. تو میں یہ چند باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ محسوس کریں, یعنی یہاں پہ بہت سارے ہائی اچیورز ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں اور مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا انتخاب کرنے کو کہا جائے تو آئی وڈ سے کہ یہ لسٹ بہت لمبی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس لسٹ کو ہم اس جگہ پہ بھی لے جا سکیں جیسے ہمارے بھائیوں نے اظہار کیا کہ اصل ستائش تو خداوند تعالیٰ کی ہے. یعنی یہ دنیا کی بھی طور پہ ہمیں جو کچھ بھی خدا کی طرف سے ایک سکسیس ملتی ہے, جیسے ابھی لیکچر میں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں مزید تواضع ہونی چاہیے, مزید آپ کو ہمبل بننا چاہیے. لیکن اصل سکسیس وہ سکسیس ہے جو وہ ہے نا, قرآن نے کہا کہ فمن زحزح عن النار فقد فاز, فمن زحزح عن النار فقد فاز, کہ اصل سکسیس یہ ہے, اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سرخ روح ہوں اور دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. تو کاش کہ یہی وہ کامیابی ہمیں وہاں پہ بھی حاصل ہو. اور میں بس جانے سے پہلے وہی اسی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنی ہونی چاہیے, اپنی تعمیر کی, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. یہ جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کو اگر آپ ایسے اس کو بیان کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ایز اے ہائی اچیور ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ, یہ ٹارگٹ ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے معراج انسانیت کیا ہے, آئیے ہم اس کی طرف بڑھیں. اور مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے ایملی برونٹے ایک بہت بڑی شاعرہ رہی ہیں انگریزی کی, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اٹ واز گریف انف ٹو تھنک مین کائنڈ آل ہالو سروائل اینڈ انسنسیئر بٹ ورسٹ ٹو ٹرسٹ مائی اون مائنڈ اینڈ فائنڈ دا سیم کرپشن دیر. مطلب یہ کہ آپ دنیا کو پہ تنقید کر رہے ہیں اور دوسروں کو آپ بتا رہے ہیں کہ کیا غلطی ہیں, بٹ ورسٹ انف ٹو ٹرسٹ مائی اون مائنڈ اینڈ فائنڈ دا سیم کرپشن دیر. اور اسی کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے بہادر شاہ ظفر نے کہ ناتی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائی پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنے آپ کو درست کرنا ہے, یہ وہ ایک ترانہ کہہ لیجیے, یہ وہ ایک سلوگن کہہ لیجیے جو اس المورد کلچر سے میں نے بہت سیکھا. اور میں اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جناب میں سرخرو کرے اور ہم اس کے آگے کامیاب ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت عنایت جی, بہت شکریہ تمام لوگوں کا آن لائن کم و بیش 2 گھنٹے جو اس پوری مجلس میں شریک رہے. ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کا پاکستان سے خصوصی طور پہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے, استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا. اور آخر میں بس یہ عرض کر دوں کہ اس ادارے کے اندر ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ جتنے رفقا ہیں غامدی صاحب کے, جتنے تلامذہ ہیں, ان کی خدمت پر معمور ہو کے اور بغیر کسی اس چیز کے اور اس جذبے کے کہ شاید یہ کوئی ان کے اوپر ہمارا کوئی احسان ہے, یہ انہی کی بنائی ہوئی بستی ہے, یہ انہی کی محنت سے معاشرے کا ایثار ہے جس کو ان تنظیموں کی صورت میں ان کی خدمت پر معمور کر دیا گیا ہے. اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ خدمت کا یہ عمل جاری رہے گا. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.